بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ خیریت ہے؟ کیسی کیسی تیاری ہو رہی ہے آپ لوگوں کی میم کوئز کے بالکل نہیں ہوئی تیاری ابھی آپ کروائیں گی تو ہوگی کہ میں کرواؤں گی تو ہوگی؟ اچھا اچھا، چلیں ہم بزی بھی تھوڑا کروا سا دیں رہے گے، جی لیکن یہ کہ خود بھی کچھ کوشش کرنی پڑے گی نا۔ انشاءاللہ۔ بہت آسان ہے، ظاہر سی بات ہے، ہر دفعہ ہم نے کلاس میں بہت ساری چیزیں بار بار ہم ریپیٹ کرتے ہی رہتے ہیں، تو جی بالکل۔ ابھی کچھ کر لیں گے، پھر آپ کے پاس ایک ہفتہ مزید ہے، اگلے انشاءاللہ۔ ٹیوزڈے کو کوئز ہوگا۔ اور جیسا کہ آپ لوگ کو، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جو ہم نے اسکیجول بنایا تھا کلاس کا، اس کے اوپر ہم مطلب پوری طرح سے کاربند رہے اور ہم اسی ڈیٹ کے حساب سے چل رہے ہیں۔ الحمدللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا کہ ہماری ڈیٹس آگے پیچھے ہوگی۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے تو آپ لوگوں کی ورک بک وغیرہ سبمٹ کرانے کا ٹائم بھی قریب آ گیا ہے۔ کافی لوگوں نے تو کروا دی ہیں اور ظاہر ہے پورے لوگوں نے ابھی نہیں کروائی ہیں، تو باقی جو لوگ بھی اس وقت موجود ہیں میں گروپ میں بھی ریمائنڈ کرا دوں گی، اور ایک پول بھی شیئر کر دوں گی کہ جو لوگ سبمٹ کرا دیں اس میں وہ مطلب ووٹ کر دیں، تاکہ ایک نظر میں جو ہے سبمٹ کرانے والوں کا نام معلوم ہو سکے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اپنا ریویژن کا سیشن، اسی طرح کریں گے کہ پہلے کیا کریں؟ جنہوں نے بک سبمٹ کروا دی انہیں کیا کرنا ہے؟ تو میں پول شیئر کروں گی گروپ میں، تو اس میں بس آپ یس کر دیجیے۔ جی ٹھیک ہے جزاک۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ دوسری ایک اور ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جو آپ کے اپنے اصلی نام ہیں، جن ناموں سے آپ نے رجسٹر کیا ہے، جن ناموں سے آپ ہوم ورک آئی ایم شیور انہی ناموں سے بھیج رہے ہوں گے، تو کچھ لوگوں کے میسیجز آ رہے تھے کہ جی ہمارے کچھ ہوم ورک جو ہیں وہ اس لسٹ میں اس شیٹ میں شامل نہیں ہے، جو میں نے کچھ ٹائم پہلے شیئر کی تھی کہ آپ لوگ اپنے نام اس میں چیک کر لیں کہ اگر کسی کا کوئی ہوم ورک رہتا ہو اور ابھی نہ سبمٹ ہوا تو سبمٹ کرا دیں وقت پہ نا، تاکہ پھر پرابلم نہ ہو کہ اینڈ میں پھر میں پوچھتی رہوں کہ فلاں ہوم ورک جو ہے کس کا نہیں ہوا ہوا۔ تو وہ کچھ لوگوں کا ہوا کہ جی ہمارے تو نام نہیں ہے جبکہ ہم نے سبمٹ کرائے ہوئے ہیں۔ ایک بات ہے کہ اگر آپ نے سبمٹ کرایا ہے تو وہ راستے میں کہیں گم نہیں سکتا، وہ فوراً سبمٹ ہوتا ہے، جیسے ہی آپ سبمٹ کا دباتے ہیں اسی وقت میرے پاس آ جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کچھ لوگوں نے نام بدل بدل کے سبمٹ کرائے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں پھر ہمیں مشکل ہو جاتی ہے کہ ہم فون نمبر ٹیلی کرنے پڑتے ہیں، اور وہ ایک اور مطلب پرابلم ہے کہ ہر نمبر کو پہلے دیکھا جائے کس کا ہے، پھر وہاں پہ اس کو چیک کیا جائے۔ تو بس آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ اپنے صحیح نام لکھیں ہوم ورک سبمٹ کراتے وقت بھی، کوئز کے وقت بھی، اور اسپیشلی فائنل کوئز میں کیپٹل میں اپنا نام لکھیں صحیح اسپیلنگ کے ساتھ، کیونکہ فائنل کوئز والا ہی جو ہوتا ہے نا، کئی دفعہ وہ جب سرٹیفکیٹ بناتے ہیں تو وہ وہیں سے آپ کا نام اور اس کی اسپیلنگ لکھتے ہیں۔ اور دوسرا کچھ لوگ جیسے ڈیوائس کے نام سے لاگ ان ہو جاتے ہیں اور اسی ڈیوائس کے نام سے ہی وہ ہوم ورک بھی سبمٹ کرا دیتے ہیں، تو مشکل ہو جاتی ہے نام۔ بس یہ تھوڑا سا ایک بات تھی آپ لوگوں سے کرنے کی، تو باقی شروع کرتے ہیں ہم اپنا لیسن۔ پہلے ہم جو پارٹ اے تھا ہمارا 1A سے لے کے 5A تک، اس کو کوئکلی دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں تو بیسیکلی تمام اشارے ہیں، انہیں کی ڈیٹیل ہے، لیکن ہم اسے مختصراً دیکھیں گے so that we can save time for the grammar section۔ تو مقاصد تو آپ کو معلوم ہے، یہ آپ کی بک میں بھی لکھے ہوئے ہیں، آپ اس میں سے دیکھ کے یاد کر سکتے ہیں ان کیس اگر کوئی کوشچن آ جاتا ہے اباؤٹ مقاصد وغیرہ۔ اور دوسرا یہ کہ اس کورس میں یہ ہمارا پہلا کورس ہے، اس لحاظ سے کہ
ہم نے اس میں سورہ بقرہ کا آغاز کیا ہے اور پہلے 5 صفحات مصحف کے ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں ہدایت کا ٹاپک ہے۔ پہلے 4 صفحات میں متقین کے لیے ہدایت ہے، کافرین اور منافقین کے لیے نہیں ہے۔ اور صفحہ نمبر 5 پہ آدم علیہ السلام کے بارے میں قصہ ہے، ان کے تخلیق سے لے کے ان کو نام سکھانے تک، پھر ان کو ہدایت دینا، پھر کس طرح سے شیطان نے ان کو پھسلا دیا اور انہوں نے توبہ کی، پھسلانا اور توبہ۔ اور سب سے پہلے سورہ فاتحہ تھی جو ہم نے QC1 میں بھی پڑھ رکھی تھی، لیکن یہاں پر ہم نے اس کو دوبارہ ایک نئے انداز میں سبق کے طور پر دیکھا کہ ہم اس سے کیا کیا سبق حاصل کر سکتے۔ اور اس سے ریلیٹڈ ہماری 12 عادات یا 12 اسباق تھے، وہ بھی آپ کے پاس سلائیڈ موجود ہے، سورہ کے حساب سے اسباق بن جاتے۔ اور یہ 5 جو صفحات تھے یہ ہم نے اپنے رائٹ ہینڈ پر اس طرح سے رکھے تھے، ہر صفحے کے 4 اشارے تھے، جو ہم 1 بائی 1 ہر صفحے کے اشاروں کو دیکھتے جائیں گے۔ یہ تو پورے اکٹھے آ گئے نا، آپ ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارا پہلا صفحہ، تو پہلے صفحے کے 4 اشارے آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت اور متقین کی صفات۔ پہلے 2 اشارے جو سورہ فاتحہ کے تھے وہ تو ہم نے 12 عادات میں کمپلیٹ ہو گئے ہمارے۔ تیسرا اشارے سے شروع کرتے ہیں، متقین کے لیے ہدایت۔ اسباق اس علم میں تھے ہمارے پاس کہ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور متقین کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے۔ پھر ہر اشارے میں اسباق ہیں، پھر اسی حساب سے دعا ہے اور اسی سے ریلیٹڈ جو ہے پلان ہے۔ ان دعاؤں کو بھی آپ لوگ اگر آئی ایم شیور آپ لوگ کو آتے ہوں گے، آپ سے زبانی تو کوئی نہیں پوچھے گا کیونکہ یہاں پہ کوئی اورل یا وائوا تو نہیں ہوتا ہے، سب ریٹن ہے۔ اور ریٹن بھی کیا ہے، ملٹیپل چوائس کوسچنس ہوتے ہیں، یو ہیو ٹو جسٹ سلیکٹ دی کریکٹ آنسر۔ تو دعاؤں کو آپ ان کے ترجمے پہ نظر رکھیں، کچھ الفاظ کی ورڈز ہوتے ہیں جسے آپ پہچان لیں، کہ جیسے یہ دعا ہے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اب اس کا اگر ترجمہ لکھا ہوا ہو اور اوپر یہ دعا دی ہوئی ہو اور نیچے ترجمے میں آپ سے کوشچن پوچھا جائے کہ اس دعا میں ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی مانگی جا رہی ہے، یا ہدایت، تقوی اور کوئی اور 2 لفظ ساتھ لکھے ہوں، اسی طرح سے جو 4 الفاظ لکھے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں اور دعا اوپر ہو، تو آپ کو اس کا ٹرانسلیشن کا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ یہ کیا 4 الفاظ ہیں، تو کون سا جواب اس میں درست ہوگا۔ اس ٹائپ کے کوشچنس دعاؤں کے بارے میں۔ باقی پلان ہے تو عام طور پر پلان نہیں پوچھے جاتے، کیونکہ پلان کو ایسے یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے کہ ہر اشارے کا کیا پلان تھا، لیکن دعاؤں کے الفاظ جو ہیں وہ کبھی کوشچن آ جاتا ہے۔ تو نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں، چوتھا اشارہ ہمارا متقین کی صفات۔ متقین کی 5 صفات ہم نے پڑھی۔ کون سی 5 صفات تھیں؟ ایک تو لکھی ہے، 4 رہ گئی، بقایا 4 کون سی صفات تھیں؟ آیت پڑھیں۔ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان نماز لاتے قائم ہیں، کرتے ہیں، وَيُقِيمُونَ زکوٰۃ الصَّلَاةَ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، پھر مما وَالزَّكَاةَ رزقناہم ينفقون، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جو رزق دیا۔ آگے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یعنی کہ قرآن مجید پر اور اس سے پہلے نازل کردہ آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، ایمان لاتے پھر وبالآخرۃ هم یوقنون، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا تھا؟ فلاح پانے والے، اولئکا اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اولئکا علی ھدی من ربہم واولئکا ھم المفلحون، تو یہی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ 5 صفات جس میں ہوں گی ان کو ہدایت بھی ملے گی اور کامیابی۔ تو آیت کے حساب سے یہ اسباق بنے ہوئے ہیں، تو آپ کو آیت کے الفاظ دیکھیں گے تو اس کے ساتھ آپ کو اسباق یاد آ جائیں گے۔ اور اس کے لیے یہ وہی دعا ہے جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اور پلان کو تو آپ بس چھوڑ دیں، صرف دعا پہ فوکس کریں۔
दूसरे सफ़े के इशारे थे, काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी बेवकूफ़, दो रुखे। और इसमें इसबाक थे कि काफिरों को हिदायत नहीं मिलेगी, दुनिया में सजा और आखिरत में सजा। तो दुनिया में क्या सजा है और आखिरत में क्या सजा है। क्वेश्चन होते हैं इसी हिसाब से बने हुए हैं कि मुनाफिकीन के लिए या काफिरीन के लिए दुनिया में क्या सजा है, सजा के ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा कि दुनिया में उनकी क्या सजा है और आखिरत में क्या सजा है। इनके लिए बड़ा अजाब है और मुनाफिकीन के लिए दर्दनाक अजाब है। और मुनाफिकीन में क्या रवैया क्या होता है उनका कि वो मोमिनों की तरह से ही होते हैं लेकिन हकीकत में दूसरों को धोखा देते हैं। उनके मुनाफिकीन के दिलों में मर्ज होता है। फिर इसके हिसाब से दुआ है, या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आई गेस इसमें तो अच्छा, फसादी और बेवकूफ़ हैं, इस इशारे में मुनाफिकीन फसाद फैलाते हैं। तो फसादी और बेवकूफ़ नाम ही है इशारे का, तो उसी हिसाब से इसमें असबाब भी हैं, आयात के हिसाब से ही तो रखा गया है इसको। तो मुनाफिकीन फसाद फैलाते हैं और खुद इस्लाह का दावा करते हैं, और मुनाफिकीन बेवकूफ़ हैं क्योंकि उन्होंने आखिरत के मुकाबले में दुनिया को तरजीह दी। फिर इसी निफाक से और शिकाक से बचने के लिए दुआ है। नेक्स्ट इशारा है, दो रुखे में मुनाफिकीन दो रुखे और मजाक उड़ाने वाले हैं, क्योंकि वो उनकी जबान पर कुछ और होता है और उनके दिल में कुछ और होता है, इसीलिए वो दो रुखे हैं, मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह उनको उनकी सरकशी में बढ़ाता है और वो नुकसान उठाने वाले हैं, हिदायत याफ्ता नहीं है। बज़ाहिर वो खुद को समझते हैं कि वो बहुत होशियार हैं, समझदार हैं और वो है, लेकिन दरअसल वो दुनिया के मुकाबले में उन्होंने आखिरत का सौदा कर दिया, दुनिया को प्रेफर किया, इसलिए वो बेवकूफ़ हैं। फिर अकॉर्डिंग टू द आया इसमें दुआ है। नेक्स्ट सफ़ा था हमारा दूसरा वाला, उसके इशारे थे, आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत और कुरान का चैलेंज। मिसाल दी गई कि आग और उससे निकलने वाली रोशनी जो है ना, मुसलमान मुनाफिकीन ने इस्लाम की रोशनी को देखा लेकिन उन्होंने इसको कबूल नहीं किया, और अल्लाह ताला ने उनकी रोशनी या उनकी बसारत को छीन ली, यानी उनकी उस सलाहियत को छीन लिया जिससे वो देख सकते। और ये सिर्फ देखना वो नहीं है कि जो नजर का देखना होता है, इसे आप समझें कि दिल का देखना भी इसमें शामिल है। एक तो दिल की आंख भी होती है, दिल से भी तो आप कोई चीज समझते हैं। और गूंगा बहरा और अंधा शख्स कभी भी हक की तरफ नहीं देख सकता, नहीं लौट सकता, क्योंकि वो हक को सुनता नहीं, हक को समझता नहीं, हक को बोलता नहीं, हक को देख नहीं सकता, इसलिए। नहीं। और तसव्वुर एहसास से जो ये मिसालें हैं इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर दुआ है, अरन अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कम वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु। प्लान को तो हमने सही छोड़ देना है। नेक्स्ट इशारा, बारिश की मिसाल। मुनाफिकीन की मिसाल जो दूसरी दी गई वो बारिश से, कि जैसे अंधेरी रात में बारिश और साथ में गरज बिजली और जबरदस्त कड़क। मुनाफिकीन हर उस चीज से पीछा छुड़ाना चाहते हैं जो उनके लिए मुश्किल हो, आसान बातों पर अमल करते हैं। अल्लाह उन लोगों को हक की तरफ वापस लौटने का मौका दे रहा है, तो अल्लाह ताला जो है ना मोहलत दे रहा है, ढील दी है उनको, ताकि वो हो सकता है कि वो पलट आए। फिर इसके हिसाब से दुआ है, इसमें तो खैर अरबी की दुआ नहीं है। कुरान की दावत तमाम लोगों को दावत है, क्योंकि कुरान तमाम लोगों के लिए है। अल्लाह की इबादत करो ताकि तकवा हासिल हो और दुनिया और आखिरत के नुकसान से बचो। ईमान में ज़ाती के लिए कायनात में गौर व फिक्र करना है, शिर्क नहीं करना, क्योंकि रिस्क अल्लाह की तरफ से। ये कुरान की दावत है, कि कुरान की जो दावत है ना वो सबके लिए, हुदल लिन्नास है कुरान, तमाम लोगों के लिए हिदायत है इसमें। उसके बाद इस दुआ में भी अरबी के अल्फाज नहीं है। फिर कुरान का चैलेंज था,
قرآن کے چیلنج میں اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے، کیونکہ ان کو شک تھا نا اس میں، اسی لیے جب سورہ شروع ہوتی ہے تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ان کے اس شک کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ اگر تمہیں شک ہے تو اس طرح کی کوئی ایک صورت لاؤ۔ اور اس سے پہلے بھی 2 مواقع پر ان کو چیلنج، بلکہ 3 مواقع پر چیلنج کیا جا چکا تھا، کہ پہلے تھا کہ قرآن لے آؤ، پھر 10 صورتیں لے کر آ جاؤ، جب یہ بھی چیلنج نہیں پورا ہو سکا تو پھر ایک صورت کہا گیا، وہ بھی وہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ کہ اگر چاہو اس کے لیے تو اپنے تمام مددگاروں اور تمام جو سپورٹرز ہیں، جتنے بھی ساتھی ہیں، ان کو جمع کر لو۔ اسی اشارے میں نبوت کا ثبوت تھا کہ نزلنا علی عبدنا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار بھی ہے، عبدنا میرا بندہ۔ تو آپ کو کسی سے کوئی لگاؤ، کوئی انسیت، کوئی محبت ہوتی ہے تو آپ اس کو اون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میری ہے، جیسے ہم اپنے بچوں کے لیے نہیں کہتے میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا بھائی، میری بہن۔ اپنی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس پہ ہم تھوڑا سا وہ وی فیل پراؤڈ کہ یہ ہمارا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو اپنی محبت کا اظہار کیا اپنا کہہ کر۔ پھر اس کے آگے اسباق اور دعا اور پلان۔ نیکسٹ صفحے کے ہمارے اشارے تھے وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون اور کفر کیسے۔ تو وعید و بشارت میں وعید کہتے ہیں وارننگ کو، انکار کرنے والوں کے لیے آگ کی وارننگ ہے، آگ کی دھمکی ہے، اور بشارت کہتے ہیں خوشخبری کو، خوشخبری ہے ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو جنت میں نعمتیں ہیں ان کا ذکر ہے کہ وہ ان تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، جس میں نہریں، پھل، پاکیزہ ساتھی اور ہمیشہ کی زندگی۔ اس کے لیے جو دعا ہے یہ بھی آپ کو، اگر دعا پوری نہیں آتی ہے تو اس میں سے آپ کی ورڈز، جیسے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اسألوکا کا مطلب ہوتا ہے میں سوال کرتا ہوں، اسألو میں سوال کرتا ہوں، کا تجھ سے، جس چیز کا سوال کیا جا رہا ہے وہ آگے آ رہی ہے، جنت ہے اور وہ قریب، قربا سے آپ سمجھ جائیں کہ یہ قریب والی بات ہے، تو جو دعا میں قریب کے الفاظ آ رہے ہوں گے تو یہ اس کا ٹرانسلیشن ایسے بن جائے گا۔ عربی اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو بھی کوئی بات نہیں۔ مچھر کی مثال ہمارا اگلا اشارہ تھا، اور اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مثالوں کے ذریعے ہم کو سمجھا رہے ہیں چیزوں کو، کیونکہ ہم کو پتہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مثال سے ہم کسی بھی چیز کو بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں جب ہمیں کسی چیز کی مثال دے دی جاتی ہے۔ تو یہاں مچھر کی مثال سے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ایمان والے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی بتایا جاتا ہے، جو بھی بات بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ مثال کے ذریعے یا بغیر مثال کے بھی، تو وہ صرف اور صرف حق ہوتا ہے، اور نافرمان لوگ ہی اس سے گمراہ ہوتے ہیں۔ اور یہ اس کے لیے دعا ہے اللہم حبب الینا الایمان، یہ بھی حبب جو ہے وہ آپ سمجھ جائیں، حبب جو ہے وہ محبت کی طرح کا ہے، محبوب، محبت، اسی سے ورڈز نکلتے ہیں، تو اس کے ٹرانسلیشن میں یہ ورڈ آپ کو مل جائے گا کہ آپ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دیں، تو اس سے آپ اس کو ریلیٹ کر دیں گے کہ یہ اس میں اس کا یہ ٹرانسلیشن ہے۔ پلان تو ہم چھوڑ رہے ہیں کیونکہ پلان نہیں ہے۔ نیکسٹ اشارہ تھا ہمارا گمراہ کون۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فاسقین کی 3 کیریکٹرسٹکس بتائی تھی کہ ان فاسق وہ لوگ ہیں جن کو قرآن سے ہدایت نہیں ملے، اور اس کا ریزن کیا ہے کہ ان میں یہ 3 کیا کہنا چاہیے خوبیاں، خامیاں، یا 3 ان کے اندر یہ کیریکٹرسٹکس پائی جاتی ہیں کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، رشتوں اور تعلقات کو توڑتے ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں،
اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ تو یہ 3 باتیں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ فاسقین کی کیا نشانی، یہ 3 باتیں۔ پھر اسی حساب سے دعا ہے اور پلان۔ کفر کیسے، تو اس کی جیسے آیت شروع ہوتی ہے نا، کیف تکفرون باللہ، کہ کیسے تم سب کفر کرو گے اللہ کا، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا جینا مرنا اور ہمارا دوبارہ جی اٹھنا سب کا سب اللہ کے ہاتھ، 2 زندگیاں اور 2 موت کی بات ہے۔ جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، جب ہم کچھ نہیں تھے، تو بھی وہ ایک بے جان جو ہماری سٹیج تھی، عربی میں ہر بے جان چیز کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں ہر بے جان چیز کو میت. میت کہتے ہیں۔ تو ہم مطلب اس لحاظ سے پہلی جو سٹیج تھی وہ بھی میت تھی، اس کے بعد جو پھر ہمیں زندگی ملی، پھر ہم زندہ ہیں اور اپنی جو بھی زندگی کے لوازمات ہیں وہ پورے کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک سٹیج آ جائے گی جس میں پھر انسان زندہ نہیں ہوتا، پھر سے وہ میت ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ اس کو اٹھایا جائے گا۔ تو یہ جو 4 سٹیجز ہیں سب کے سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تو ہم اللہ کا کفر کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آرام دہ زندگی گزارنے کے لیے ضرورت کی تمام چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، یہاں تک کہ ہمارے خیالات اور سوچ کو، ہمارے اعمال کو وہ اچھی طرح سے جانتا ہے۔ گمراہ کون، کفر کیسے، اور کفر کیسے ہے، تو یہاں پر بھی عربی کی دعا نہیں ہے، سمپلی نارمل اردو کی دعا ہے، میں بھی کچھ اس سے ریلیشن آپ بنا لیں اشارے کے ساتھ، کہ اس اشارے میں یہ دعا موجود۔ اب آ جائیں لاسٹ صفحہ ہمارا 5واں، خلیفہ پر سوال، پہلا اشارہ تھا اس کا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ آدم کو زمین پر خلیفہ بنائے گا۔ اس چیز سے وہ جو ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے نا لوگوں میں کہ جی وہ تو زمین پر بطور سزا بھیج دیا گیا، یوں ہوا، پھر وہ پھل کھا لیا تھا، کوئی کہتا ہے گندم کا دانہ کھا لیا تھا، مطلب مختلف لوگوں نے اس پہ بنائی۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو پہلا ہی پلان یہی تھا کہ وہ زمین کے لیے ہی آدم علیہ السلام کی تخلیق کرتے، بنایا زمین کے لیے تھا، وہاں جنت میں رکھا گیا تھا ان کو ٹریننگ دینے کے، اور پھر بعد میں ان کو زمین پر اتار دیا گیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس چیز کا اظہار کیا کہ وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنے والا ہے، زمین پر اپنے لیے ایک خلیفہ بنانے والے ہیں، تب فرشتوں نے سوال کیا کہ کیا بھئی وہ تو زمین میں خون خرابہ کرے گا، خون بہائے گا، اور اس سوال پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم تھا کہ زمین پر خون خرابہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ زمین پر کون سے اچھے کام کیے جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، تمام چیزوں کے نام سکھائے، تمام چیزوں کے بارے میں بتایا، اور اگر کوئی بات معلوم نہ ہو تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ فرشتے سمجھ چکے تھے کہ انسانوں کے پاس علم رہے گا جس کی وجہ سے وہ دوسرے کام بھی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا غیب جانتے ہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ مجھے نام بتاؤ، تو ظاہر فرشتوں کو اتنا ہی آتا تھا جتنا اللہ نے ان کو بتایا ہوا تھا، لیکن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں وہ بھی بتا دی تھی جو فرشتے نہیں جانتے۔ تو اس میں پھر علم میں اضافے کی دعا ہے اس اشارے کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کی فضیلت کے بارے میں کچھ احادیث ہیں، سجدے کی فضیلت کے بارے میں۔ پھر سجدہ اور ابلیس ہمارا اشارہ تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا اکرام کیا، یعنی ان کو آنر کیا فرشتوں کو سجدے کا حکم دے کر، اور یہ سجدہ تعظیمی سجدہ تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا،
فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم مانا اور آدم علیہ السلام کو تعظیم دی، سجدہ کیا۔ تکبر اور حسد شیطانی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کفر کرنے اور اپنے آپ پر ظلم کرنے کی طرف لے جاتی ہے، اور گناہ کی جگہوں کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ سب ہم ڈیٹیل میں پورے لیسنس کر چکے ہیں، اس کی بھی دعا اور پلان آ گیا، اور پھسلانا اور توبہ جو ہمارا لاسٹ اشارہ تھا۔ شیطان ہمارا سب سے بڑا، بدترین، بہت خطرناک اور تجربے کار دشمن ہے۔ ہمیشہ شیطان سے پناہ مانگیے اور اس کی چالوں سے خبردار رہیے۔ زندگی مختصر ہے، شیطان کی پیروی کر کے اسے برباد نہ کریں، اور جب بھی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگنی چاہیے۔ تو یہ تو ہمارے تھے تمام جو اشارے، پانچوں صفحات کے 20 اشارے تھے۔ میں نے کہا ان کو کوٹلی سا کر لیتے ہیں ہم، تاکہ زیادہ ٹائم ہم اپنی گرامر کو دے سکیں۔ کسی کا کوئی کویشچن ہے اس کے بارے میں؟ تو بتائیں، نہیں تو پھر ہم گرامر شروع کر دیں۔ کہ اس کا مطلب ہے کوئی کویشچن نہیں ہے، یہی بنتا ہے نا، مطلب کوئی پوچھے نہیں تو۔ جی ہے نا، مجھے تو یہی سمجھ میں آتا ہے۔ جی صحیح کہہ رہے ہیں۔ کیونکہ اس میں جو مطلب ٹیکسٹ ہے نا، اس میں تو سمپلی آپ کو خود اشاروں کو یاد رکھنا ہے یا دیکھنا پڑنا ہے۔ اس میں یہ کہ میں نے کہا چلیں ایک دفعہ تھوڑا سا ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ لوگوں کا تھوڑا فریش ہو جائے گا۔ آواز کر لے رہے ہیں اس کی۔ کوئی مائک میوٹ ہی نہیں ہو رہا ہوتا۔ عابد بھائی میں آپ کو ہوسٹ کر رہی ہوں، آپ ذرا مائکس کو دیکھ لیجیے گا۔ جی میم۔ سوری، زینب وسیم پہ چلا گیا۔ یعنی زینب وسیم آپ کا بھی کو ہوسٹ ہو گیا اور عابد بھائی کا بھی ہو گیا، اب دونوں مل کے کلاس کو کنٹرول کر۔ ٹھیک ہے، چلے جی، یہ ہمارا گرامر والا سیکشن آ گیا۔ 1A سے لے کے 5D تک جتنا ہم نے گرامر پڑھا ہے اس کو ریوائز کر لیں گے۔ اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ QC1 میں تو ہم نے وہ دوسرے افعال پڑھے تھے صحیح والے، اور QC2 میں ہم نے پڑھے ہیں کمزور افعال۔ کمزور افعال سے پہلے یہ دیکھ لیں گے کمزور افعال کیوں کمزور کہلاتے ہیں، اس لیے کہ اس میں کوئی کمزور حرف موجود ہوتا ہے، اور 3 حروف ہیں جن کو کمزور کہا جاتا ہے کہ یہ 3 حروف کمزور ہیں، واو، یا اور الف، اور ان کی چونکہ آواز بیماروں جیسی ہے، وہی آ کی آواز آتی ہے، اس لیے یہ کمزور ہیں، اور جس فعل میں کوئی کمزور حرف آ گیا وہ پورا فعل ہی کمزور ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو 3 حروف والے صحت مند ہم نے پڑھے تھے QC1 میں، 4 گروپس تھے، فتح، نصرہ، ضربہ اور سمیع، یہ 4 گروپس پڑھے تھے۔ اور اسی طرح سے کمزور ہیں اس کے بھی ہم نے دیکھ لیے ٹائپس۔ تو 9000 تقریباً لائنیں ہیں قرآن میں اور مصحف میں، اور 9000 ہی صحت مند فعل ہیں اور 9000 ہی کمزور ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آن این ایوریج ہر لائن میں ایک کمزور، ایک صحت مند، ایک کمزور، ایک صحت مند، ہر لائن میں ایک دفعہ آ رہا ہے، زیادہ دفعہ ان کی موجودگی ہے۔
اور جیسے ہم نے پڑھا تھا، ہمیں پتا ہے کہ 3 لیٹر سے یا 3 حروف سے ایک فعل بنتا ہے، جس میں جو 3 لیٹر ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پہلا لیٹر جو بھی ہوتا ہے ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ فا ہے پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر جو بھی ہوتا ہے وہ عین ہوتا ہے، اور تیسرے نمبر پر جو بھی ہوتا ہے وہ لام ہوتا ہے۔ اب یہ جو کمزور حروف ہیں یہ پہلے نمبر پہ آ سکتے ہیں، دوسرے پہ، تیسرے پہ، کہیں پر بھی آ سکتے ہیں۔ تو جب یہ پہلے نمبر پر ہیں، یہ پہلا جو ہے ہمارے پہلا جو وہابا اور وعدہ، ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ نے دینے کا وہابا وعدہ کیا ہے، تو یہ جو وہابا اور وعدہ ساتھ آ رہے ہیں، اس کا فا لیٹر یا فا کلمہ کمزور ہے، یعنی کہ پہلا ورڈ کمزور ہے۔ دوسرا ہم کہتے ہیں کہ اور کہا کالا زیادہ دوں گا زیادہ، اب اس میں بیچ والا لیٹر یعنی نمبر 2 کمزور ہے، این کلمہ کمزور ہے۔ آخر میں نمبر 3 کون سا ہوتا ہے ہمارا؟ لام کلمہ، اس کا لام کلمہ کمزور۔ دعا کرو ہدایت کی، تو جیسے آپ جملہ بولتے ہیں نا، وہابا وعدہ کا نام آتا ہے اس میں، دوسرے جملے میں قالا زادہ آتا ہے، تیسرے میں دعا ہدا آتا ہے، تو اسی طرح پھر پہلے والے میں پہلا ورڈ کمزور، دوسرے میں دوسرا، تیسرے میں تیسرا۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو ایک اس کی بیسک سی بات تھی۔ اور ان کے ٹیبل بالکل فعالہ کا جو ہمارا ایک اسٹینڈرڈ ٹیبل ہم جسے کہتے ہیں فعالہ یا فلو، اسی طرح سے سارا اس کے ٹیبل بنتے ہیں، تھوڑی سی چینجز ہوتی ہیں کیونکہ یہ ذرا ڈفرینٹ قسم کا فعل ہوتا ہے۔ اور 3 باتیں ہم نے پڑھی تھیں کمزور افعال کے بارے میں، اس میں سے پہلی بات یہ تھی کہ کمزور فعل جو ہے وہ جو ہم نے 4 سٹائل پڑھے تھے، فتح، نصرہ، ضربہ اور سمیہ، ان میں سے ہی کسی ایک پر آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو 4 پڑھے تھے انہیں پر جائے گا، ہمیں کسی 5ویں چھٹے کی ضرورت نہیں ہے کہ مزید ہمیں 4 اور نہیں۔ یہ تو تھی پہلی بات جو لکھی ہوئی تھی سلائڈ پر۔ دوسری بات کیا تھی اور تیسری بات کیا تھی آپ لوگ بتائیں گے؟ دوسری بات کیا ہے کمزور افعال کے سلسلے میں؟ میم یہ ایک دوسرے کو ریپلیس کر لیتے ہیں۔ ایک دوسرے کو ریپلیس کرتے ہیں، یا آپ اٹ وڈ بی بیٹر کہ اگر آپ ہینڈ ریز کر کے بتائیں۔ امیم فاطمہ تیسری بات بتا دیں آپ، دوسری تو ہو گئی۔ اس میں جو الف آتا ہے وہ الف نہیں ہوتا، اس کی جگہ یا تو وہ یا ہوتا ہے یا پھر واو ہوتا ہے۔ اور جو واو ہوتا ہے وہ واو ہی ہوتا ہے، اور یا جو ہوتا ہے وہ یا ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو 3 باتیں یہ ہیں کہ ان میں سے کسی ایک پر آئے گا، دوسری آپ نے بتایا جیسے کہ یہ ایک دوسرے کو ریپلیس کرتے ہیں، بدل جاتے ہیں، اور تیسری بات یہ کہ الف اگر آپ کو ماضی کے پہلے فعل جسے ہم ماضی کی چابی کہتے ہیں اس میں آپ کو الف نظر آتا ہے تو وہ الف نہیں ہے، جیسے آپ امین فاطمہ نے بتایا کہ وہ واو اور یا کی بدلی ہوئی شکل ہے، لیکن واو اور یا جب بھی آپ کو نظر آئے گا تو وہ آپ کو واو اور یا ہی۔ اور دوسری بات یہ کہ الف کبھی کسی بھی فعل کے شروع میں نہیں آتا، آپ کو اگر وہ الف جیسا نظر آ رہا ہوتا ہے اس پہ حرکت ہوتی ہے تو وہ حمزہ ہوتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا ہے نا حمزہ والے فعل، تو وہ حمزہ ہوتا ہے، وہ الف نہیں ہوتا۔ ہم چونکہ اردو میں الف الف کرتے رہتے ہیں نا تو ہم حمزہ کو بھی الف ہی کہتے ہیں، لیکن عربی میں حمزہ اور الف 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ الف وہ ڈنڈا ہے جس پہ کوئی حرکت نہیں ہے، اور حمزہ وہ ڈنڈا ہے جس پر کوئی بھی حرکت ہے، چاہے وہ حرکت زیر ہے، زبر ہے، پیش ہے، ایون سکون ہے، تو وہ بھی الف کہلائے گا۔ اور الف ہمیشہ کسی بھی جیسے اب کسی لفظ کے ساتھ جڑ کر آئے گا اور ایسے کے ساتھ جڑ کر آئے گا کہ اس سے پہلے حرکت پہ زبر ہوگی، جیسے میم الف با، لام الف لا، با الف با، تو الف سے پہلے زبر کی حرکت ہوگی جو الف ہوتا ہے، اور الف پر کوئی حرکت نہیں، اور وہ بھی ہم غلط بولتے ہیں، جو ہم کہتے نہیں ہیں کہ اس کے شروع میں الف لام آئے گا، وہ حمزہ لام ہوتا ہے، وہ الف لام نہیں ہوتا۔ اس کو بہتر ہے کہ ہم اسے الف لام کی بجائے ٹرمینالوجی یہ یوز کریں کہ شروع میں ال آئے گا، تو حمزہ اور الف دونوں کا چکر ختم، ال آئے گا۔ یہ جو ہمارا جملہ تھا QC1 والا،
صحیح افعال کا اگر قرآن کھولو گے فتح اللہ کی مدد آئے گی، نصرا ورنہ مار پڑے گی، ضربا اس لیے سن لو، سمیا یہ جملہ تو یاد رکھیں گے، تو آپ کو یہ چاروں پیٹرن جو ہے یاد رکھیں۔ اسی طرح سے 3 جملوں کی مدد سے ہم نے ان کمزور افعال کا گروپس کو بھی یاد کیا۔ اللہ نے دینے کا وہابا وعدہ کیا ہے وعد، بلکہ کہا قالا زیادہ دوں گا زیادہ، اس لیے دعا کرو دعا ہدایت کی ہدا، جبکہ وہابا کا مطلب دینا نہیں ہے، وہابا کا مطلب ہے اس نے دیا۔ فعل جو ہوگا اس میں معنی ہوگا کوئی کام کرنے یا ہونے کا، اس نے دیا، اس نے مطلب اس نے کیا کچھ بھی، اس نے کہا، اس نے وعدہ کیا، اس نے بڑھایا، اس نے دعا کی، اس نے ہدایت دی، اس نے گمان کیا۔ ابھی ہوا کا معنی ہوگا وہ پھٹکا، وہ گمراہ ہوا، وہ ڈرا، وہ بھولا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے اس کا ٹرانسلیشن بنے گا۔ اس نے عبادت کی، اس نے کھولا، تو یہ کرنا اور ہونا اس طرح سے پتہ چلتا ہے۔ پھر یہ کچھ ٹیبلز ہیں جو یہ ریفرنس کے ٹیبل کہلاتے ہیں، یہ ریفرنس کے فعل کہلاتے ہیں جو ہم جملے میں بولتے ہیں، جیسے وہابا، وعدہ، قالا، زادہ وغیرہ ہیں، ان کو ہم نے ریفرنس کا کہا یا پھر کوڈ کہا، جبکہ وہابا جو ہے یہ کوڈ ہے اور اس کا جو مین باب یا گروپ ہے وہ ہے فتح۔ اسی طرح سے وعدہ کوڈ ہے اور اس کا مین باب کون سا ہے وعدہ کا؟ جی سر، درابا ڈرا۔ اور قالا ہم کہتے ہیں قالا تو ہے کوڈ، اس کوڈ پر آنے والے اور کون کون سے افعال ہم نے پڑھے ہیں قالا کی طرح؟ قالا کی طرح اگر قالا ہم کہتے ہیں کہ قالا کوڈ ہے، تو اس کوڈ کے اندر ہم نے اور کون کون سے افعال پڑھے ہیں قالا کے جیسے؟ جی شاہینہ تابا، جی، اور زیادہ، تابا ہو گیا، اور ابھی تو ایک ذہن میں آیا، سب سے زیادہ قالا کے جیسے ہی پڑھے ہم قالا۔ کوئی اور کوشش کرے؟ جی محمودہ، کانا کانا، کانا، کانا کون سا؟ کانا، قاما، ذاقا، ٹھیک ہے نا؟ تابا بھی بتا دیا آپ، تو یہ سارے جو ہے ان کا کوڈ ہے قالا، اور اس کا مین باب کون سا بنے گا قالا کا؟ جسے جو بڑا گروپ ہے نصرہ، یا جو مین گروپ نصرہ بنے، ٹھیک ہے نا؟ بس یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے۔ اب زیادہ ہے تو زیادہ، زیادہ یزید ہو تو اس کا باب ہے ضرب، یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے۔ کالا میں جو ہم کو الف نظر آ رہا ہے وہ دراصل کیا ہے؟ واو، واو واو ہے۔ زیادہ کا الف کیا ہے؟ یا ہے، یا ہے۔ اور دعا کا الف کیا ہے؟ واو ہے، واو، واو ہے۔ واو اور ہدا کا یا کیا ہے؟ الف واو ہے نا، یا وہ یا ہی اچھا ہے، یا یا جہاں پر ہے وہ یا ہی ہے، واو جہاں پر ہے وہ واو ہی ہے، یہ صرف الف ہے جو دھوکہ دے رہا ہے کہ وہ الف نہیں ہے۔ الف کو ہی ہم نے دیکھنا ہے کہ الف دراصل کیا ہے، ٹھیک؟ یہ تو میں نے ایسی چیز میں پوچھا، میں نے کہا آپ دیکھتے ہوئے حاضر دماغی سے کون سن رہا ہے یا کو کون؟ چلے یہ ہو گیا۔ پھر یہ ٹیبلز کو تو ریوائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے گیس، یا ضرورت ہے؟ چلے آپ لوگوں سے سنتے ہیں، وہابا کا ٹیبل کون سنائے گا؟ جو یہ کی ہے ہمارے ورڈز گنی کا، ہم دیکھ لیتے ہیں ٹیبل، وہابا کا ٹیبل پورا
जी जी शाइना, चले वहाबा का टेबल आप सुनाइए। वहाबा वहाबू वहाबता वहबा वहबू वहबता वहबतु वहबतुम वहबना वहबत। वहबना, ठीक है। मुजारे, वहब से बनेगा यहबू लो यहबूना तहबू अहबू तहबूना नहबू तहबू। अच्छा, पूरा करें ना, और अमर बोले। इसका अमर होगा हब हम्म हबू हम्म ला तहब हम्म ला तहबू। ठीक। वाहिबुन मौहूबुन वहबुन। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, नेक्स्ट अस्मा का हाथ उठाया हुआ था। आप वादा का टेबल बता दें अस्मा। अच्छा, मैंने हाथ नीचे कर दिया। वादा का टेबल कौन करेगा? जी सरवत आसिफ, सॉरी, वादा का टेबल आप कीजिए। महमूदा नेक्स्ट आप कर लीजिएगा। जी सरवत। वादा मैम ये दराबा ग्रुप से ही है ना? हाँ, वादा वादू वाता वातु वातुम वादना। ठीक है। और यहाँ इसका पे बैठो। मुजारे याइदू हम्म, याइदूना हम्म, ताइदू आइदू ताइदूना नाइदू। इद इदू लाताइद लाताइदू वायदुन मऊदुन वादुन। हुआ वादा। हुआ वादा हिया वादत। और हुआ याइदू हिया ताइदू। अंता ताइदू और हिया ताइदू। ये था, गुड, जबरदस्त। अच्छा, नेक्स्ट टेबल है काला। काला का कौन करेगा? कौन करना चाहते हैं काला का टेबल? जी महमूदा। आला आलू अल उल्टा उल्तुम उल्तू तुम उल्ना। बोलना। हाँ, तो मदारे का यकूलू यकूलना नकूलू नकूलू इशारे नकूलूना देखें ना, देखें। यकूलू यकूलूना, उसके बाद क्या होगा? तकुलूना तकूलू। तकुलूना नकुलू। नहीं नहीं, पहले तकूलू फिर अकूलू पहले तकुलू फिर अकुलू फिर अकूलू फिर तकूलूना ना फिर नकुलू। फिर नकूलू। अब अमर आएगा। हमारा कुल हम्म कौलू कूलू कूलू ला तफ ला नफल ला सॉरी ला तकुल ला तकुल ला तकुलू ला तकुलू आमिल है काइलुन कायलुन कूलुन मकूलुन कौलुन। कौलुन। वकाला। हाँ, जमानत का हिया हालत हुआ ना तकुलू हुआ यकूलू यकुलू काला माजी का हिया काला और हुआ यकुलू। हुआ यकूलू हिया तकूलू। आप इसके साथ बेशक ना बोलें कि माजी या मुजारे, सबको समझ आ रही है कि क्या है ये, ठीक है? अच्छा। क्योंकि एक ऑर्डर है ना, उस ऑर्डर में आप करेंगे तो वो हमारे मतलब ट्यूनिंग हुई भी है, हमारी माइंड मैपिंग हुई भी है कि पहले माजी होगा फिर मुजारे होगा फिर कैसे होगा, ठीक है? तो हम समझेंगे कि यही है। हुआ Okay. काला या कालत, हुआ यकूलू या तकूलू, अंता तकूलू हिया तकूलू, इस ऑर्डर में चलेंगे, ठीक है? चलें जी। अस्मा, आप फिर आपने रेस किया है तो आप ज्यादा का टेबल लीजिए। जी मैम, असल में उस वक्त माइक नहीं खुल रहा था तो इस वजह से मेरी टर्न चली गई। ठीक है, ठीक है, कोई बात। जी।
جی باجی میں کانا کا بتاؤں؟ زیادہ، زیادہ کالا کا، کے بعد زیادہ کا نمبر ہے. اچھا کانا پہ آتا ہے. زیادہ یزیدو. نہیں ابھی تو پورا ٹیبل ہم کر رہے ہیں نا. جی جی اچھا میں مجھے جو ہے نا وہ زیادہ والا پورا یاد نہیں ہے. ٹرائی کر آپ، لوں؟ ہاں جی بالکل بالکل ٹرائی کریں، ہم سب آپ کی مدد کریں گے. اچھا زیادہ یزیدو زد زیادہ یزیدو زدتا. اچھا چلیں آپ ایسا کریں نا، آپ ابھی ہولڈ کریں، جی نیکسٹ آپ پھر سن کے پھر کیجیے گا. زیادہ جی کا ٹیبل کون کرے گا جس نے ابھی نہیں کیا؟ امیم فاطمہ زیادہ کا ٹیبل آپ کریں. چلیں ابھی آپ اسما سنیے گا، نیکسٹ پھر آپ سے سنتے ہیں، ٹھیک ہے جی جی. جی. امین فاطمہ آپ زیادہ کر رہی ہیں. میڈم ہم امین کریں؟ یہ ہم کون جی ہے؟ السلام علیکم جی حمیرہ. زیادہ اچھا چلیں. زادو اچھا زادو امیم بول پڑی، اگلا آپ کر لیجیے میم گا. آواز جی اب آئیے بولیں. یزیدو یزیدونا نہیں تزیدو پورا ٹیبل ازیدو تزیدونا آپ کا زیادہ نزیدو. صرف، پورا آپ کا شروع سے. زیادہ صرف ماضی اچھا سنا. یہ آواز پھر کٹ رہی ہے، میں نے پڑھ لیا تھا آپ کے بعد شروع. اچھا ٹھیک ہے میں دوبارہ بول رہی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا زیادہ چلیں. زادہ زادو زد. اچھا اسٹارٹن کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ کر دیا. میں دوبارہ 1 منٹ دوسرے سے کنیکٹ کرتی ہوں. آج اصل میں لائٹ گئی ہوئی ہے. اچھا اچھا آواز آ رہی ہے چلیں صحیح؟ آپ کو ہاں اب آ رہی ہے، بالکل ٹھیک آ رہی ہے. میڈم زیادہ ہاں چلیں آپ کر لیں ہمیرا، جب تک وہ کنیکٹ جی کرتی ہیں دوسری ڈیوائس سے. زیادہ یزیدو زد. نہیں پورا ٹیبل کریں نا، یہ تو 6 جی چابیاں ہیں، جب 6 چابیاں کہیں گے پھر 6 چابیاں کیجیے گا. اچھا ہاں کون جی کوئی اور کر؟ زیادہ ہوں زیادہ زیدو زیدو امین زیدہ امین فاطمہ آپ کا زیدہ کنیکٹ ہو گیا؟ جی جی میرا کنیکٹ ہو گیا میم. چلیں ابھی آپ امین زیادہ فاطمہ کو سنیں، ٹھیک ہے پھر اگلا آپ سے کرواتے ہیں. زیادہ زادو ہوں زدتا ہوں زدتو زدتم زدنا. زدہ یزیدو یزیدونا تزیدو ہوں ازیدو تزیدونا نزیدو. زد زیدو 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 لا تزیدو لا تزد لا تزیدو. زائدن مزیدن زیادتن. یاد ہے. ہیا زادت ہوا زاد نہیں ہوا زادت ہوا کو ساتھ لے کے چلیں گے تو جلدی ہی آئے سمجھ میں آئے گا. ہوا زادہ ہیا ہوں زادت. ہوں ہوا یزیدو ہیا تزیدو. انتا یزیدو انتا تزیدو ہیا تزیدو. انت اور ہیا ایک جیسا ہوتا ہے، تو انت تزیدو یا تزیدو. انتا تزیدو ہیا تزیدو. ٹھیک ہے. اچھا اسما آپ دا کا کر لیں گے یا آپ کانا کا کرنا چاہتی ہیں؟ کانا کا کرنا چاہتی ہیں، آپ کانا کا کرنا ہے. جی باجی کانا والا تھوڑا سا ہے یار. چلیں کانا فعل والا. ماضی میں کانا ہوں کانو ہوں کنتا کنتو ہوں کنتم کننا. کننا اور مزارے میں ہوگا یکونو یکونونا تکونو اکونو تکونونا نکونو نکونو. ٹھیک ہے. اور اس کی جو مونس کا ہوگا وہ ہوگا کانت اور تکونو.
मुन्नस को भी आराम करने थे ना, पूरा टेबल खत्म करके मुन्नस को करेंगे। अच्छा अच्छा जी जी। अच्छा वो एक फेले अमल पैटर्न है में ना। इसका होगा जी, फेले अमल में होगा कौन, और कूनू कूनू, कूनू, और ठीक है। नहीं में होगा ला तकुन, ला तकूनू, और इसका फाइलुन होगा काइनुन, और मफूल इसका नहीं होता, मतलब फाइल जो होता है वही मफूल होता है। नहीं, फाइल तो कोई मफूल नहीं होता। आप इसको जब बताएं ना तो आपको डिस्क्रिप्शन बताने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा आप अच्छा इसका अमल करें ना, बस ऐसे ही ऑर्डर में करते जाएं। कुन, कूनू, ला तकुन, ला तकुनू, काइनुन, अच्छा डैश, कौनो, अच्छा अच्छा, काइनून डैश और कौनो, कौन, 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 अच्छा कौन। ये जो कौन होता है ना, कौन कौन, ये वो जी वाला जी जी कौन नहीं है, उर्दू वाला कौन। जी जी जी, ये ओके कौन ओके, और है, ठीक है ना। जैसे हम ठीक है कहते ठीक, हैं कौनो कौन, मकान, वो जी जी कौन जी, वाला कौन, ठीक है। सही है सही, जी जी जब ये टेबल पूरा हो जाता है, मजदर तक हम आ जाते हैं, फिर हम कहते हैं हुआ काना, हिया कानत, हुआ यकूनु, हिया जी। तकूनु, अंता तकूनु, हिया तक। इस तरह से हमारा टेबल जो है वो कंप्लीट होता है। अच्छा जी, ठीक, मैं प्रैक्टिस करूंगी, जी जी शुक्रिया, जी जी प्रैक्टिस, यही तो सारी बात है सजना, कि आपको ये टेबल्स की प्रैक्टिस करना है। जितना आप जी लोग जी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका टेबल्स पक्के हो जाएंगे। और जितने आपके टेबल पक्के होंगे, बिलीव मी, जितना आगे तक आप पढ़ते जाएंगे, जहां तक जी अल्लाह तौफीक दे, मौका दे, आप पढ़ते जाएंगे, आपको पता जी चलेगा कि आपके टेबल्स पक्के होने की वजह से आपको कितनी आसानी है। जी बिल्कुल, आपको एक से चीजें जज़ाक अच्छा अच्छा समझ में आएंगी। और एक टेबल का एक आपके जहन में एक वर्ड आया, और उसके बाद फिर पूरा टेबल जो है आपको याद आ जाएगा। पूरा टेबल हम शुरू में इसलिए प्रैक्टिस करवाते हैं, बाद में हम आपको 6-6 चाबियों पर रखते हैं, कि एक माजी की, एक मुजारे की, और अमर की एक। तो उससे फिर ये है कि जब आपको एक चाबी मालूम होती है तो फिर आप पूरा जो टेबल होता है माजी का आपका बन जाता है। आपको सिर्फ बताना पड़ता है कि इसका माजी क्या है, इसका मुजारे क्या है, ये कौन से ग्रुप से आएगा, तो फिर मुश्किल नहीं। तो ये बस प्रैक्टिस चाहिए, जी, थैंक यू मैम। ठीक है। गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, सरवत रिजवान, क्वेश्चन है आपका कोई? नहीं मिस, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, वो टेबल कर दी थी इसलिए हैंड रेज किया। टेबल चले, दा का कर लीजिए आप, अब दा दा, की बारी थी। जी, दा, दाऊ, दाऊता, दाऊतु, दाऊतुम, दाऊना, दात, यदऊ, यदऊना, तदऊ, अदऊ, तदऊना, नदऊ, तदऊ। अमर है उदऊ, उदऊ, ला तदऊ, ला तदऊ। और फाइल है दाइन, मफूल है मदउन, और मस्दर है दुआउन। हाँ, हुआ दा, हिया दात, हिया तदऊ, नहीं, हुआ, हुआ, नहीं, हिया तदऊ, नहीं, सही था, हुआ पहले, अच्छा, हुआ यदु। हुआ यदऊ, हिया तदऊ, अंता तदऊ, हिया तदऊ। ही आता था। अच्छा, ये जो है ना, आपने जो बोला ना कि फाइल और मफूल, ये फाइल और मफूल नहीं है। फाइल मफूल एक अलग टर्मिनोलॉजी है, वो एक अलग ब्रांच ऑफ तो ग्रामर है, मिस जो ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। फाइलुन के मोल पे ही आ रहा है ना, फाइलुन के फाइल दाइन। उनके फाइल उनके मोल्ड पर है, लेकिन हम इसको फाइल नहीं कहते, हम इसे कहते हैं इस्मुल फाइल है, फाइल इस्मुल उनके, फाइल, ठीक है। अच्छा तो अच्छा। इस्मुल फाइल का जो वजन है, या इस्मुल फाइल का जो पैटर्न है, वो है फाइल। फाइलुन। फाइल इज डिफरेंट एंड फाइल इज डिफरेंट। हम्म वो जो फाइल हम कहते हैं ना, सब्जेक्ट, उसको हम हम्म फाइल नहीं कहते, हम्म उसको हम फाइल कहते हैं, ठीक है। हम्म वो सब्जेक्ट होता है। हम्म इसी तरह से मफूल जो है वो ऑब्जेक्ट होता है। हम्म तो ये है इस्मुल मफूल, यानी इस्मुल, जिस, इस्मुल ये फाइल, इस्मुल मफूल। इस्मुल फाइल, इसमें। तो ये अभी आगे जब आप ग्रामर का दूसरी टाइप पढ़ेंगे इसके अलावा, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इस्मुल फाइल एंड फाइल, दे बोथ आर डिफरेंट। इसी तरह से मफूल और इस्मुल मफूल आर बोथ डिफरेंट, ये एक हम्म चीज नहीं। तो ये अभी ठीक है जरा बता। टू अर्ली टू डिस्कस नाउ,
یہ ہم اگلی کلاسز میں آپ کو گریجولی بتائیں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. اسی لیے میں شروع سے ہی نا سب کو فائل مفعول نہیں کہنے دیتی، تو میں یہ سمجھا دوں گا نہیں اسم الفاعل اسم المفعول کہیں، کیونکہ ہمیں فائل مفعول کر کے ہم نے کیا تھا، ظاہر جو ہمیں بتایا گیا تھا ہم اسی طرح سے کر رہے تھے. تو بعد میں جب وہ اصلی فائل مفعول آ گئے تو بڑی کنفیوژن ہوتی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، ہم نے تو یہ پڑھا تھا، وہ تو ایسا تھا، اور اب تو یہ تو ایسا ہو گیا. تو آپ شروع سے اس کو اسم الفاعل اور اسم المفعول کو کریں گے نا، کہ اس کو سمجھیں گے کہ یہ اسم الفاعل ہے، یہ فاعل نہیں ہے، یہ اسم المفعول ہے، یہ مفعول نہیں ہے، تو پھر آپ کو آسانی بات. ٹھیک. اچھا لاسٹ ٹیبل جو ہمارا ہے وہ ہے ہدا. تو اچھا یہ آپ کون سی والی سروت تھی بھائی؟ 2 سروت ہیں، اور آپ میں آصف تھی؟ سروت رضوان نے نہیں سروت رضوان نے کیا. سروت رضوان نے کیا. اچھا تو سروت آصف آپ ہدا کا کریں. میڈم میرا کوشچن تھا، اچھا کوشچن بتائیں. چلیں میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو مصدر ہے یہ اس کے ساتھ اس نہیں لگتا. اس کے ساتھ نہیں رہتا، یہ بھی ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے کہ اس کے ساتھ کیوں نہیں لگتا، کیونکہ مصدر اور اس میں مصدر بھی الگ الگ چیز. نہیں، وہ جب کوشچن آتا ہے جیسے ہوم ورک میں ہم کرتے ہیں تو میں جیسے اسم اور فعل وہ الگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس میں رہتا ہے اسم ہی اس کو کرتے ہیں الگ. میری اسم تو ہے، جی جی دیکھیں اسم از سمپلی ناؤن. جی ٹھیک ہے، اسم تو ناؤن ہے، کسی بھی چیز کا نام ہے، اور مصدر کیا ہے؟ کام کا نام ہے. تو مصدر کی بھی ڈفرینٹ ورائٹیز ہیں، وہ آپ لوگ اگلی کلاسز میں پڑھیں گے. ابھی تو ہم سمپلی مصدر کہہ رہے ہیں. مصدر کو ہم اس میں مصدر اس لیے نہیں کہتے کہ اس میں مصدر ایک اور قسم کا مصدر ہوتا ہے جو یہ نارمل والا مصدر نہیں ہوتا. اچھا، لیکن جب ہم کوشچن کر رہے ہوتے ہیں وہ الگ کرنا ہوتا ہے، اسم اور فاعل 2 3 4 دیے تو اس میں ہم اسے ایز اے اسم ہی لیتے ہیں. ہے اسم ہی ہے. اسم تو سمجھیں گے ایک بہت بڑی امبریلا ہے. اچھا اچھا اس اسم کے اندر ہر ٹائپ کا اسم آ رہا ہے. اس اسم والی بڑی امبریلا کے اندر اسم الفاعل بھی آئے گا، اس میں اسم المفعول بھی آئے گا، اس میں فاعل بھی آئے گا، اس میں مفعول بھی آئے گا، اس میں مصدر بھی آئے گا، اس میں اسم مصدر بھی آئے گا، اس میں اور پتہ نہیں کون کون سے آئیں گے. اس میں آپ کو ایسے نام بتا کے کنفیوز نہیں کرنا چاہتی، اس لیے میں ضمیر بھی ہے. اس میں ضمیر بھی آئے گا. چلے کہ انہوں نے بتا دیا، اس میں ضمیر بھی آئے گا، اس میں ظرف بھی آتا ہے نا، جی ناؤن ظرف بھی ہوتا ہے. ہاں بالکل، اس میں ظرف بھی آئے گا، اس میں وہی تو کہہ رہی ہوں اسم سارے اسم ہوں گے. تو ٹھیک، اسم کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. صحیح میڈم. ٹھیک ہے، تو مصدر کو ہم اسم ہی کہیں گے، ٹیکنیکلی وہ اسم ہی ہے، لیکن اس میں مصدر از اے ڈفرنٹ ٹائپ آف مصدر. مصدر بھی ہے وہ اور اسم بھی ہے، اور یہ والا مصدر بھی اسم ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو میڈم. چلے پھر ہدا کا ٹیبل کر رہی ہیں آپ میڈم یا کوئی اور کرے؟ میں کرتی ہوں میڈم. ہدا اچھا چلے ہمیرا کرتے ہیں ہدا. ہدا ہم، ہدو ہم، ہدیتا ہدیتو ہم، ہدیتم ہدینا دیکھنا، یہدی ہم، یہدونا تہدی اہدی ہم، تہدونا نہدی اہدی اہدی اہدو اہدو اہدو، اہدو لا تہدی لا تہدو. اور اس میں فاعل ہے ہادن، اس میں مفعول مہدیون، ہم، اور مصدر ہدن ہدایتن خدن بھی ہے، ہدایتن. ہدایتن بھی ہے. جی، ٹھیک ہے، ہوا اور ہدا ہیا نہیں حدت ہوا سے شروع کریں. ہوا حدت ہوا نہیں نہیں، ہوا ہدا ہوا ہدا یا ہیا تہدی. نہیں نہیں، شروع سے کریں گے نا. ہوا ہدا یا ہوا حدت. ہدا ہوا حدت ہیا حدت. اب ہوا اور یادی ہوا یہدی ہوا ہیا یا یہ تہدی، نہیں آ رہا میڈم. کوئی بات نہیں. ہوا یادی یا تہدی، ہیا تہدی. جی، انتا تہدی یا تہدی، انتا تہدی ہیا تہدی. بس ہو گیا. جی ماشاءاللہ، گڈ. اچھا یہ تو ہم نے مطلب یہ جو ہمارے کوڈ والے تھے یہ کر لیے.
ठीक है, तो सारे जो भी इसके पैटर्न पर आने वाले, जितने हमने इतनी सारी प्रैक्टिस की थी अभी पिछले कुछ लेसन्स में, तो ये सारे उसमें हम ऑलरेडी कर चुके थे। हमने कहा चले ये वहाबा का टेबल आ गया। तो 6 चाबियां तो आप लोगों को पक्की होनी चाहिए, लेकिन के साथ साथ पूरा टेबल भी इस वक्त रिक्वायरमेंट है कि आपको आना चाहिए। जी शाइना। बाजी, जो आप टेबल के आखिर में कह रही हैं अंता तहदी और हिया तहदी, इसका क्या मीनिंग है? इसका हुआ, मीनिंग ये है, हाँ जी जैसे देखें हुआ यहदी होता है ना, जी तो हिया तहदी होता है उसके मुकाबले पर। हुआ यहदी का मतलब है वो हिदायत देता है या देगा, और हिया तहदी का मतलब होता है वो हिदायत देती है या देगा। ठीक। और अंता तहदी इसलिए बोला जाता है कि जब हम टेबल कर रहे थे तो यहदी यहदूना, फिर हमने कहा था तहदी, तो ये जी भी तहदी है जो कि अंता तहदी हम इसको कह रहे हैं। अब अंता भी तहदी है और हिया भी तहदी है, तो ये दोनों सेम सेम है। अंता तहदी जी का मतलब है कि आप हिदायत देते हैं या देंगे, और हिया हम्म। तहदी का मतलब है वो हिदायत देती है या देगी। अच्छा, इस डिफरेंस को डिफरेंशिएट करने के लिए ये हम बता रहे हैं। जी जी, अच्छा इसलिए बता ठीक रहे है हैं भाई। कि ये सेम सेम वर्ड है। अब जैसे आपको तादी लिखा हुआ मिले और कहा जाए कि जी तादी का ट्रांसलेशन करें, तो तादी के दो ट्रांसलेशन बनेंगे ना। जी एक एक बनेगा अंता तादी वाला कि आप हिदायत देते हैं या देंगे, दूसरा बनेगा हिया तादी वाला। और वो अब हिदायत पता देती हमें, है। हाँ जी, पता हमें हिया के लिए जब होगा तो उसका ट्रांसलेशन होगा वो करती है, वो हिदायत देती है, वो मदद करती है, वो खोलती है, वो जो भी करती है वो है। जी और ठीक है अंत में भाई। हम कहते हैं आप ऐसा करेंगे। जी तो आपको जज़ाकिल्लाह भाई। हाँ, तो आपको पता कैसे चलेगा कुरान में कि कहाँ पे अंता है कहाँ पे हिया है? उसके साथ लिखा हुआ नहीं होगा, अंता और हिया लिखा नहीं रहेगा उसके साथ। लेकिन चूंकि वो अच्छा ता से शुरू होने वाला वाहिद जो फेल मुजारे होगा ना, वाहिद के लिए, जमा के लिए तो तादूना आ जाएगा, जी तो वो तो मुअन्नस नहीं हो सकता, सिर्फ जी सिंगुलर में जी, मुअन्नस का ये वो मुअन्नस होता है। मुज़क्कर का है जी। जी, तो सिर्फ हम एक ही मुअन्नस कर रहे हैं ना, किया वाला, पूरे मुअन्नस का टेबल तो हम कर ही नहीं रहे हैं। तो ये जी आपको खुद ही पता चल जाएगा जब आप देखेंगे कि क्या चीज है, मुअन्नस के लिए कहाँ बात हो रही है, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है भाई। ठीक है ना, जज़ाकिल्लाह। इसलिए हम करते हैं अंता और हिया वाला। चले जी, ये फिर 6 चाबियां हैं, तो 6 चाबियां तो हम किसी की भी कर लेंगे प्रैक्टिस के लिए। जैसे वादा की तरह ही वजदा है, इसी तरह से वलादा है, इसी तरह से वसाला है। आपको रूट लेटर बता दिए जाए, और रूट लेटर आप हमेशा देखेंगे माजी की चाबी। अगर आपसे पूछे रूट लेटर को ही मादा बोलते हैं, तो मादे के अल्फाज या रूट लेटर जो होता है एक ही बात है। रूट लेटर आपको मिलेंगे माजी की चाबी में, यानी माजी का जो पहला वर्ड हम कहते हैं ना, उधर आपके रूट लेटर है। जैसे वादा के रूट लेटर क्या है? वाओ, आइन और दाल। यहाँ पे आपको अगर अलिफ दिखेगा तो वो वाओ और या हो सकता है, लेकिन आपको अलिफ कहीं और दिखता है तो उस अलिफ से कंफ्यूज ना करें, या कहीं और आपको वाव दिखता है तो उस वाव से और या से उसको कंफ्यूज ना किया। मसलन जैसे ये काला है, अब काला में जो माजी की पहली चाबी आपको दिख रही है, इसमें आप इसको देखेंगे, इस अलिफ पे आपको चौकन्ना होना है। ठीक है, कि ये रूट लेटर में आ रहा है अलिफ, तो ये अलिफ नहीं, लेकिन ये अलिफ है, इसको कंफ्यूज ना करें। ये अलिफ है, इस अलिफ को आपने नहीं देखना कि जी ये अलिफ आ रहा है इसमें, तो इसलिए ये कमजोर, मतलब इस बेसिस पे आप इसको ना करेंगे। ये सब अलिफ हैं, बट हमने अलिफ इस अलिफ को देखना है जो हमारे माजी के पहले में आता है। ये अलिफ हमारी तवज्जो चाहता है। उसके बाद आप आ जाए यहाँ पर यकूलू। अब यकूलू में, क्योंकि ये तो है तो कमजोर ही, हमें पता है, लेकिन यकूलू के इस या को नहीं देखना है। ये या रूट लेटर का हिस्सा नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर ये जो या है, और ये एक इसमें वाव ये वाला आ गया, ये रूट लेटर का पार्ट नहीं है, इसको नहीं देखेंगे आप।
ठीक है। कभी जो जैसे अब अभी हमारा का टेबल आता है तो उसमें फिर मैं आपको बताती हूँ। तो आपने देखना है माजी की पहली जो फेल है या माजी की चाबी जिसे हम कहते हैं उसको, वहां आपको अलिफ दिख रहा है तो फिर यहाँ आप कहेंगे ये वाव और या की बदली शक्ल हो सकती है। और दूसरी एक टिप ये याद रखने की वो है, आप मुजारे का पहली चाबी देख लीजिए, या पूलू मुजारे की जो अलामत या निशानी है उसको आप हटा दें, थोड़ी देर को साइड पे करें, तो आपके सामने रूट लेटर्स आ जाएंगे, काफ, वाव और lam। तो 99% तो ये आपका तुक्का चलेगा, ये वाले ट्रिप आपकी चल जाएगी, लेकिन 1% गड़बड़ हो सकती है। लेकिन ये आपको प्रैक्टिस से समझ आ जाया करेगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है। कोई हैंड रेज हुआ था मेरे बताने के दौरान, तो मैंने अपना फ्लो नहीं तोड़ा कि बाद में पूछूंगी क्या कौन था। जी सर। मैम एक चीज थी कि कुछ जो होते हैं फेल वो एक ही साउंड पे होते हैं, लेकिन उनका बाब अलग होता है, तो वो थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे कर रहे होते हैं हम, जैसे खतामा है और कतामा है। अब खतामा का तो बाब दरब है, और कतामा का बाब जो है वो आई सारा थिंक, वो मैं कल याद कर रही थी, रिवाइज कर रही थी, तो वो मैं जब जुबानी कर रही थी तो मैं उसको भी उसी में कर गई दराबा में, क्योंकि वो इतना यूज नहीं हुआ था अभी कतामा। तो ये कैसे हम याद रखेंगे जो ज्यादा फेल यूज नहीं होते? इसलिए आपको 6 6 चाबियां याद है। अच्छा खतमा यख्तिमु, जी जी, ये तो मुझे, अब वो तो मैंने ठीक है, कल रटा। खतमा यख्तिमु है तो कतमा यख्तुमु है। यकतुम, ऐसे इसी तरह अबा है और अता है, वो मैं कंफ्यूज हो करते में, तो वो क्योंकि होता इनके है शुरू। बस आप 6 6 चाबियां याद रखेंगे ना, 6 6 चाबियां भी पूरी ना याद करें, एक माजी एक मुजारे, 2 चाबी, उससे फिर आप बाकी बना लेंगे। खतमा यख्तिमु याद रखने, ठीक है। या जी फिर आप ये याद रखेंगे खतमा जो है वो दरबा के पैटर्न पर है, तो अब दरबा है तो यदरिबु है तो वो यख्तिमु बनेगा। हाँ, नहीं वो तो जब पता चल जाता है ना ग्रुप वो उसका बाप, तो फिर तो इजी हो जाता बस शुरू में तो थोड़ा सा चाहिए था, बाद में प्रैक्टिस हो जाती है। और है। यहाँ पे रूल तो कोई नहीं जरूरी बताता ना, मतलब जब उसको जहन ये होता है, दिस इज वेरी नॉर्मल, दिस इज वेरी नॉर्मल। हम भी अभी तक भूलते हैं, क्योंकि सारे बाप तो हमें नहीं याद हो सकते ना, किसी को भी आई गेस नहीं याद हो सकते, क्योंकि पूरे जो हैं, पूरे अफाल जितने हैं जी जी हजारों की तादाद में, वो कोई भी कैसे याद कर सकता। कोई बहुत ही ह्यूमन कंप्यूटर होगा जो याद रख सकेगा, सब भूलते हैं। और साथ साथ हम रिवाइज करते रहते हैं, याद करते रहते हैं, नए वर्ड देखते हैं तो उसको देख लेते हैं, कभी कोई मतलब वैसे ही जहन में आ जाता है तो वो हो बस जाता है। वी डोंट। वो तो याद रहते हैं, जैसे जो कम कम है ना वो तो जरा हाँ, कंफ्यूज। कोई बात नहीं, ऐसे होगा, अब जाहिर सी बात है, हम इतने कम अरसे में तो नहीं इतना कर सकते ना कि सारा कुछ ही आ जाएगा हमको। लेकिन ये कि हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे, कुछ चीजें याद हो जाती हैं, कुछ रह जाती हैं, कुछ भूल जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं फिर याद हो जाती इंशाल्लाह। है ना। तो बस आप लोगों ने घबराना नहीं है, तो सबसे काम की बात है कि घबराना नहीं। अच्छा जी, ये तो काला का टेबल हो गया। इसके बाद हमने इसकी 6 चाबियां, काला की था, ताबा था। अब एक काला का आपको आता है तो फिर ताबा का करना कोई मुश्किल नहीं है। काना का भी हमने किया था। और ये जो डैश वाली बात है ना, क्योंकि आप एक फ्लो में आ रहे हो, जैसे काला का कर रहे हैं तो कायलुन, मकूलुन, कौलुन, तो जायकुन, मजूकुन, सौकुन, इस तरतीब। आप काना पर जब आते तो हो जाएगा कायनुन। अब फिर कौनुन पे जाते हैं तो वो फ्लो टूटता है आपका, कायनुन डैश, खाली है तो भी डैश बोल। अब डैश बोलने से ये ना कि जैसे आपकी आ, मतलब एक आपका फ्लो बना हुआ होता है ना, कि आपने पहले इसमें फाइल बोलना है, फिर इसमें मफूल बोलना है, फिर आपने मस्दर बोलना है, तो वो आपका मतलब आपकी रिदम नहीं टूटती, डैश बोलते हैं। अच्छा, ज्यादा का भी हमने कर लिया था, ज्यादा ही की तरह से कादा था तो कादा का भी ऐसे टेबल बन जाएगा। जी अमीम।
مجھے پوچھنا تھا کہ جیسے ابھی یہ جو ڈیش آتا ہے، اب کچھ الفاظ سے اب میں ایگزیکٹلی وہ ورڈ بھول گئی کہ اس کا جیسے بن سکتا ہے جیسے آپ نے بتایا نا، تو ہمیں پہچان جیسے ہم اگر جیسے ہم نے یاد نہیں کیا ہوا اب ہم اس کا وہ بنا دیتے ہیں اکثر مفعول، تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس کا یہ نہیں بنے گا مفعول؟ دیکھیں وہ جو اسم مفعول بنتا ہے نا بن جائے گا، ہوں لیکن چونکہ وہ استعمال نہیں ہوتا اس وجہ سے کہ الگ سے وہ کچھ ہوتا نہیں ہے. اب جیسے کانا ہے، کانا میں اس کا مطلب ہے کہ وہ تھا، ٹھیک ہے. صحیح اب کائنن کون ہے؟ ہونے والا. صحیح اب جو ہونے ہونے والا والا، ہے وہی ہاں تو ہوا ہے، وہی تو ہوا ہے، تو اس کا اثر اس پہ وہ اسی مطلب کوئی لیے دوسرا ہے ہی نہیں اس کا اس کا اثر ڈائریکٹلی کسی پر نہیں ہو رہا، اسی لیے ہم اسے ڈیش کہتے ہیں. جیسے اب فاسق ہے، بنان اس سے جی فاسق میں ہوتا ہے فاسقن، ہاں فاسقن مفسوقن نہیں ہو سکتا، ہوتا ہے مفسوقن نہیں بن نہیں سکتا ہے ہوتا نا. مفسوقن. اب فاسق کا مطلب جیسے یہ ہے، وہ میننگ کیا ہے فاسق کا؟ فسقہ کیا ہوتا ہے؟ اسے نافرمانی کرنا. نافرمانی کی، نافرمان ٹھیک ہے نا، نافرمانی کرنے والا. نافرمانی کرنا ہے، ہاں صحیح. تو نافرمانی کرنے والا، اور جس کی نافرمانی کی گئے مفسوقن ہونا چاہیے، لیکن وہ نہیں ہے. مجھے شاید یہاں پہ اٹکی تھی میں. کیونکہ تو کچھ وہ ایسے مجھے ہوتے ہیں جو بنتے ہیں لیکن استعمال نہیں ہوتے، وہ اس طرح سے استعمال نہیں ہوتے. جیسے تابا کا بھی ہے، تائبن ہے، پھر ہم اس کو بھی ڈیش کر دیتے ہیں کئی جگہ. اگر ہم اس کو بنائیں تو متوبن بن سکتا ہے فارمولا لگا کے، مفسوقن بن لیکن سکتا. سوری متوبن بناتے ہیں تو پھر متوبن کے ساتھ ہمیں کچھ لگانا پڑے گا، الہ لگانا پڑے گا یا الہ لگانا پڑے گا. زیادہ تر الہ ہی لگا کے متوبن الیہ بناتے ہیں. تو کئی جگہ بن جاتے ہیں اور ہر جگہ آپ بنا سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ایک فارمولا تو موجود ہے، بٹ چونکہ وہ استعمال نہیں ہوتے اور ان کا کوئی سینس بھی نہیں بن رہا ہوتا تو اسی لیے ان کو خالی چھوڑ دیں. چلیں ٹھیک. ٹھیک. اچھا جی، یہ اگلا ہمارا تھا جاء. جاء کا مطلب ہے وہ آیا، اور قرآن میں بھی یہ صرف ماضی استعمال ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے ہمیں پتا ہے کہ یہ ضربہ پیٹرن پر آتا ہے تو جاء یجیء ہوتا ہے. عام عربی میں استعمال ہوتا ہے، قرآن میں نہیں ہے. جاء وہ آیا، اور اگر وہ کچھ لے کر آتا ہے تو جو کچھ لے کر آتا ہے وہ با کے ساتھ ہوتا ہے. تو جاء کے ساتھ با آ جائے تو اس کا مطلب ہوگا وہ لایا. تو اذا جاء نصر اللہ، تو یہ تو خیر آنے کے معنوں میں ہی ہے. جاء جاؤ، جئتا جئتو، جئتم جئنا، اور ہوا جاء یا جاءت. تو کیونکہ اس کا ہے تو ہمیں پتا تو ہے کہ بنتا تو ہے، اس کا قرآن میں نہیں استعمال ہوا. تو جاء یجیء، جی جائن آنے والا. اب جو آنے والا ہے وہی تو آیا ہے، اسی لیے اس کا بھی ڈیش ہے. اور مجیون آنا. اچھا دا کا ٹیبل ہم نے کر لیا. دعا اور ہدا ایسے کمزور افعال جس میں آخر میں کمزور حرف آ رہا ہے، جیسے دعا ٹائپ ہیں یا ہدا ٹائپ ہیں جس کے آخر میں آپ کو کمزور حرف دکھ رہا ہے. اس میں کیا خاص بات ہے کہ اس کے اسم الفاعل جو ہیں وہ ڈفرنٹ بن رہے ہیں. وہ دائن کے پیٹرن پر ہے اور ہادن کے پیٹرن. دعا کی طرح ہم نے پڑھے تھے دو، اور دعا، خلا، اور کون سا تھا؟ دلا تلا، خلا اور دعا. تو دعا کا بنا تھا دائن، خلا کا بنے گا خالن، اور تلا کا بنتا ہے تالن. یہ تائلن دائلن مطلب اس طرح سے نہیں ہے. اس طرح سے ہدا کے جتنے ہم نے پڑھے تھے تو ہدا کا بن رہا تھا ہادن، اور جرا کا بنے گا جارن، اور جزا کا بنے گا جازن. تو یہ ہدا اور دعا میں جو ہے فرق یہ ہے
کہ اس کا جو آخری ورڈ ہے وہ بھی کمزور ہے، ادا کا بھی آخری جو لیٹر ہے وہ بھی کمزور ہے. جن کے آخر میں کمزور ہے وہ ایسے. ٹھیک ہے، یہ بات یاد ہے. یہ انٹرسٹنگ ہے. امرا والا جو ہے یہ حمزہ والے. حمزہ والے بھی افعال ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں حمزہ والے افعال جو ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے، کیونکہ یہ الف نہیں ہے. الف کبھی شروع میں نہیں آ سکتا. ٹھیک، اگر آپ کو یہ بات یاد رہی نا کہ الف کبھی شروع میں نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ کبھی اس کو کمزور میں نہیں ڈالیں گے، کیونکہ یہ ہے ہی حمزہ. انہوں نے اس کے اوپر ایک چھوٹی سی حمزہ بھی ڈالی ہوئی. اگر یہ نہ بھی ڈلی ہو لیکن یہ حرکت ہی صرف لگی ہو تو یہ حرکت بھی بتاتی ہے کہ یہ حمزہ ہے. اب یہاں پر آپ اسے مطلب کنفیوز نہیں کریں گے کہ یہ یہاں پر واو اور الف آ رہا ہے ماضی. یہ واو اور الف جمع کی نشانی ہے. روٹ لیٹر آپ نے ماضی کی چابی میں سے نکالنا ہے. یہ ہے روٹ لیٹر کی بھی چابی. سمجھیں یہاں ہے روٹ لیٹر سارے. باقی سب میں مضارع میں تو روٹ لیٹر کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایڈیشن ہوتا ہے. اب یہاں پر یا آ گیا تو آپ کہیں جی یہاں پر تو یا ہے تو یہ کیوں کمزور نہیں ہے؟ روٹ لیٹر کا حصہ نہیں ہے. اور اس کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ٹائپ کے اس کے بنتے ہیں. جیسے اس کا امر دیکھیں کیسے بن رہا ہے، مر. اب قل کی طرح لگ رہا ہے نا، جیسے قل ہے، کن ہے، تب ہے، زق ہے، اسی طرح لگ رہا ہے. تو اس وجہ سے اس کو یہاں رکھا گیا کہ اس کے جو امر ہے نا یہ ڈفرنٹ بنایا، مر اور مرو. اور یہ آمرو ہے. آمرو کیوں ہے کہ ایک تو حمزہ اس کے روٹ لیٹر کا اور ایک حمزہ جو انا والا حمزہ ہے، دو حمزہ آ گئے. تو اسی لیے پھر یہ حمزہ پلس حمزہ، یہ حمزہ کے اوپر یہ جسے ہم کھڑی زبر کہتے ہیں، تو دو حرکتیں ہو گئی. یہاں پر حمزہ ہے سنگل ہے تو ہم سے پڑھتے ہیں یا مرونا، یا مر، تأمر. یہاں پہ آمر نہیں پڑھتے، ہم کہتے ہیں آمرو. اسی طرح سے دوسرا ہم نے جو حمزہ والا پڑھا تھا وہ کون سا تھا؟ اس کے بھی شروع میں حمزہ آتا ہے، وہ ہے اخذا. یہ بھی کمزور نہیں ہے. پھر ہم نے درمیان میں حمزہ دیکھا. درمیان میں حمزہ والا کون سا تھا؟ سآلہ. یہ فتحہ کی طرح ہے، سآلہ یسأل، یہ فتحہ پر آتا ہے. اور امرا جو ہے یہ نصرہ پر ہے. تو یہ امرا، امرو، امرتا، امرتو، امرتم، امرنا، یأمرو، یأمرونا، تأمرو، آمرو. وہ کیونکہ فلو میں آ رہے ہوتے ہیں نا آپ تو پھر اسی میں چلے جاتے ہیں. آمرو، تأمرونا، نأمرو، مر، مرو، لا تأمر، لا تأمرو، آمرن، مأمورن، امرن. ہوا امرا یا امرت، ہوا یأمرو یا تأمرو، انتا تأمرو یا تأمرو. جی سروتا سے. میم یہ جو جیسے دو حمزہ آ جاتے ہیں تو یہ پھر وہ کھڑی زبر کی طرح آمرو ہوتا ہے، تو یہ اس میں ہم مد بھی ڈال سکتے ہیں؟ مد میں ہم اس سے زیادہ لمبی ہوتی ہے اچھا حرکت کے حساب سے. ٹھیک ہے. وہ تجوید والے جو ہے نا، کوئی جو تجوید کا کوئی ایکسپرٹ ہو تو وہ بہتر بتا سکتا ہے، کیونکہ یہ جو ہم میم کھڑی یہ زبر جسے کہتے ہیں دس از زبر پلس زبر. میم This یہ is بھی everything. مد ہی کہلاتی ہے. اس مد کو کہتے ہیں مد بدل، اور یہ مد ہمیشہ آغاز میں مد البدل کہلاتی ہے، اور اچھا ہمیشہ آغاز میں ہوتی ہے، اچھا کیونکہ یہاں دو جمع ہو جاتے ہیں. دو جمع ہو جاتے ہیں. جی جی بالکل. کیونکہ وہ جیسے پتہ نہیں وہ مد اصلی اور مد جائز اور مدوں کی بھی تو بہت ساری ٹائپس ہیں نا. تو جیسے تھوڑی تھوڑی مدیں جو ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں جی اتنے الف کے مقدار ہے اس کی اور اس کی اتنی الف کی مقدار ہے.
ہم نے تو جب پڑھا تھا تو چھوٹے ہوتے ہوئے جب پڑھا تھا تو چھوٹی مد اور بڑی مد کر کے پڑھا تھا، تو بعد میں اب پتہ چلی ہے کہ مد کی بھی بہت ساری ٹائپس ہوتی جی میم، سب سے طویل چیپٹر مدود ہی کا ہوتا ہے اپنے تجویز۔ ہیں۔ اچھا یہ ہو گیا۔ اور امرا ہی کی طرح اخذا ہوگا بالکل اسی طرح سے۔ پھر ہم نے ڈبل حروف والے پڑھے تھے، ڈبل حروف والے میں یہ تھا کہ اس کے دو جو روٹ لیٹر تھے وہ سیم تھے، یعنی کہ جو عین اور لام تھا وہ سیم تھا۔ جسے زنہ ہے اس کے ہم کہیں گے کہ نون اور یہ اس کے روٹ لیٹر ہے، تو اس کا فا کلمہ تو یہ زوا ہو گیا، اور عین کلمہ نون ہے ایک، اور لام کلمہ بھی نون۔ اس میں کیا خاص بات تھی کہ ماضی میں جب ہم کہتے ہیں زنہ پھر زنو، اب جب آپ کی میری بات جب آتی ہے تو پھر یہ پڑھنا مشکل ہے، تو اس کو پھر زننتا، یہاں پر اس کی یہ جسے ہم کہتے ہیں کہ شد کھل گئی، دو نون تھے نا اصل میں، تو دو ہی تھے نا، یہاں پر نون کھل جاتے ہیں ان چار میں، زننتا، زننتو، زننتم، زننا۔ یہاں پر ہمیشہ کھلا ہی سمجھیں گے کیونکہ دو نون کھلے ہوئے ہیں اور تیسرا نون اس نا کا ہے، تو یہاں پہ تین نون اکٹھے ہیں، یہ ایک نون پلس نون پلس نون، تین نون آئے ہیں یہاں۔ پھر واپس، لیکن مضارع میں ایسا نہیں ہوتا، یظنو یظنونا۔ اس کے جو امر ہیں دونوں طرح بن سکتے ہیں، ایک تو ظنہ بن سکتا ہے جو کہ استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا اس کا امر بن سکتا ہے نصرہ پیٹرن پر ہے نا یہ، تو عنصر کے پیٹرن، عنصر کے پیٹرن پر لے کے جائیں گے تو یہ اذنون بن جائے گا۔ استعمال کم ہے اس کا، نہیں ہوتا استعمال زیادہ، لیکن یہ کہ آپ کو اگر پوچھا جائے تو یہ بھی درست ہے، بن سکتا ہے۔ اور دوسری ایک اور خاص بات اس ڈبل حروف والے میں یہ ہے کہ اس کا جو اسم الفاعل ہے وہ زانن کے پیٹرن، اس سے پہلے ہم نے دیکھے تھے جو دعا اور ہدا والے تھے وہ دائن اور ہادن تھے، یہ زانن نہیں ہے، یہ زانن بنے، زانن، مظنون اور زنن، کیونکہ اس میں یہ دو ہے نا لیٹر یہاں پر، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دو ہیں، نون پہ شد ہے، تو یہ زانن نہیں ہے، اگر دیکھا جائے تو زانن ایسے بننا چاہیے تھا نا فائلن کے پیٹرن پر، زانن، لیکن یہ زانن ہے۔ جو یاد رکھنے کی بات ہے وہ میں نے آپ کو الگ سے بتا دی۔ تو زنہ یا زنو جیسے ہی، اور ہم نے کون سے دیکھے تھے؟ دو تین اور بھی تھے نا، مدہ تھا جیسے، خرا تھا، خرہ نہیں تھا یہاں پہ، شدہ، شدہ، مدہ، ردہ، یمدو، نہیں وہ ذلہ تو الگ گروپ ہے نا، وہ الگ گروپ ہے۔ تو آپ ایسے یاد رکھیں اس کو کہ زنہ جو ہے نا اس کے جیسے اور کون کون سے ہیں، آپ شد و مد سے رد کرتے ہیں، کوئی چیز ہم بات کرتے ہیں نا، کوئی چیز اگر زیادتی میں کر رہے تھے تو ہم کیا کہتے ہیں، بڑی شد و مد سے یہ کام کیا کسی نے، سنا کبھی آپ نے ایسا؟ جی 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 شد و مد کہا جاتا ہے نا۔ اب اسے آپ دیکھیں، شد، شد کیا ہوتا ہے؟ سے زیادتی ہوتی ہے نا شد میں، تشدید، شدت آ رہی ہے، اور مد کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی شدت ہے، اس میں بھی شدت ہے، کھینچ رہے ہیں نا، جی مدہ، لمبا کر رہے ہیں نا کھینچ کے، مطلب کھینچ رہے ہیں کسی چیز کو، تو شدت اس میں بھی نظر آ رہی ہے، شد بھی ہو گیا، مد بھی ہو گیا، اور شد و مد سے اگر آپ کسی چیز کو رد کر دیتے ہیں تو رد بھی ردہ ہی آتا ہے اسی طرح سے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی رادن بن جائے گا اس کا بھی اسم فاعل، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ کوئی سی بھی مطلب
اپنے حساب کی کوئی بنا لیں اور اس کو یاد کر لیں کوئی بھی طریقے سے. تو زنا ہی کی طرح سے ردا تھا, اس نے واپس کیا, اس نے بتایا. یہ جو ایک اور ڈبل حروف والا تھا نا ذلہ, یہ ڈفرینٹ ہے, اس کا گروپ ڈفرینٹ ہے. اس کو آپ ایسے بھی یاد کر سکتے ہیں, اس کا گروپ آپ یاد رکھیں کہ یہ زنا میں نون آ رہا ہے نا, تو یہ نصرہ گروپ سے ہے. پھر زنا کے ساتھ ردا مدہ شدہ آ گئے. اس کے بعد دولہ جو آ رہا ہے اس میں یہ دربا سے ہے. کیوں؟ اس وجہ سے نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں, تو میں آپ کو یاد رکھنے کے لیے کہ اس میں بھی دعا آ رہا ہے شروع میں, تو بس یہ دربا. اس کے جیسے ہم نے جو 2-3 پڑھے تھے, اور اس میں ایک تھا خرہ. خرہ کسی نے بولا تھا نا, تو خرہ ادھر تھا. اور کیا تھا ادھر؟ ادھر کیوں تھا جی خرہ؟ اس میں بھی تو آخر میں تشدید آتی ہے. ہاں لیکن وہ خرہ یخرو ہے, اس لیے وہ ادھر تھا. خرہ یخرو ہوتا تو ادھر ہوتا. اچھا ٹھیک ہے, دونوں ڈاٹ گروپ. ڈفرنٹ گروپ ہے اس لیے. اچھا اس کے دیکھیں دونوں ہمارے انہوں نے یہاں پہ لکھ دیے. اور دوسرا تھا حقہ. حقہ یحقو ہے, اسی لیے وہ بھی یہاں ہے. خرہ یقیرو ہے, اسی لیے وہ بھی یہاں ہے. تو یہ دیکھیں ایک تو اس کا بن جائے گا دلہ, اس کا زنہ تھا نا پیش کے ساتھ. یہ دربا میں تو زیر آتی ہے, آپ کو پتہ ہے دربا پیٹرن کے جو امر ہوتے ہیں وہ درب زیر کے ساتھ. تو یہ دلہ. اگر اس کو دوسری طرح بنائے ہم دربا کے پیٹرن پر, تو یہ دل. ٹھیک, تو یہ دونوں صورتوں میں بن جاتا ہے. اس کا بھی اسم الفاعل دیکھ لیں, ضالن. یہ بھی ضالن نہیں ہے, ضالن ہے, گمراہ ہونے والا. اور گمراہ ہونے والا کا چونکہ اثر ڈائریکٹلی کسی پر نہیں پڑتا, تو وہ ڈیش. اور ضلالتن یا گمراہی اس کے لیے. تو خرہ ہے, خرہ یخر ہے, تو وہ خارن ہے. تو اس کا تو بہت ہی ایک آسان بات ہو گئی کہ جو یہ اس پیٹرن پر آنے والے ہیں نا, ان تینوں کا اسم المفعول نہیں ہوتا. نہ خرہ کا ہوتا ہے. خرہ کا کیا مطلب تھا؟ وہ گرا. وہ گرا. اب وہ گرا تو بس خود ہی گرا, اور اس کے گرنے کا کسی پہ اثر نہیں پڑا, اسے خود ہی چوٹ لگی, تو اسی لیے اس کا بھی اسم المفعول. حقہ وہ سچ ہوا, وہ ثابت ہوا, مطلب سچا ثابت ہوا ہے. نہیں, سچا ثابت ہونا تو نہیں کہنا چاہیے, سچ ہوا, ثابت ہوا, اس طرح سے. تو وہ حقہ سے اس کا بسم الفاعل جو ہے وہ ایک تو حاقن بھی ہو سکتا ہے, اور دوسرا حقیقن, جس کا مؤنث ہم کہتے ہیں حقیقتن. حقیقت میں یہ ہے, اصل میں یہ ہے. یہ تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے, ہم اسے کمپلیٹ کر کے ہی فارغ ہو جاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ نہیں جی, کرنا. کنٹینیوٹی ٹوٹے گی بریک کا ہی تو پیچھے, کیونکہ تھوڑا سا ہی رہ گیا. آپ زیادہ تو ہم نے کر لیا ہے. جی پلیز کرنا. اچھا چلیں جی. پھر ہے خافہ. اب خافہ جو ہے یہ دیکھنے میں اب اس کے الف آ گیا. اب یہ الف کیا ہوگا, یا واو ہوگا یا پھر یہ یا ہوگا. تو یہاں پر یہ واو ہے, خافہ یا خافو. یہاں پر بھی الف آیا ہوا ہے, ورنہ جیسے قالا یقولو تھا تو اس میں تو ہم نے پہچان لیا, جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یا کو ہٹائیں تو آپ کے پاس روٹ لیٹر آ جائیں گے. یہاں آپ نے یا کو ہٹایا تو خا, الف اور فا بچتا ہے, جبکہ اس کے روٹ لیٹر خا, واو اور فا ہے. تو یہ ہے سمیا کے پیٹرن پر. اس کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ خوف, خوف میں جو 3 لیٹر ہیں وہی اس کے روٹ لیٹر ہیں, اور یہ سمیا پر ہے. ایکچولی اٹ واز خویفہ. تو خویفہ ذرا پڑھنا خیر ماضی میں تو آسان تھا, لیکن مضارع میں شاید ان کو مشکل لگ رہا ہو, تو اس کو چینج کر دیا گیا.
खाफा या खाफू, फिर इसका अमर बन जाएगा खफ, और जब जमा होगी तो खाफू दोबारा हो जाएगा। अब खाफू खाफू दोनों एक से हैं। अमर वाला डरो भी और वो सब डरे भी, ये एक ही वर्ड लग रहा है ना, एक ही जैसा है, एक ही वर्ड है एक्चुअली। तो इसको भी हम पहचान सकते हैं। कैसे पहचानेंगे इसको? अगर दो खाफू लिखा है तो खाफू का क्या मतलब है? जी, अगर खाफू लिखा है तो कैसे पता चलेगा कौन सा वाला खाफू किधर है? कोई पहचान है दोनों खाफुओं को अलहदा करने की? ये आपको आयत के कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाएगा। पीछे और भी तो बातें होंगी ना, एक वर्ड तो नहीं लिखा हुआ होगा। और आप पढ़ेंगे पीछे से तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ कहा गया कि तुम सब डरो, या ये कहा गया कि वो सब डरे। तो आयत का मजमून आपको बता देगा कि कहाँ ये अमर है और कहाँ ये माजी। कुछ ऐसे अफाल आएंगे जिसका जमा अमर का और जमा माजी का एक सा हो। जी जैनब। जी मैं आपको यही बता रही थी, आगे आयत के कॉन्टेक्स्ट से हम समझ जाएंगे कि ये डरना, वो सब डरे कहेंगे या वो तुम डरो। या तुम डरो, बिल्कुल ऐसे ही। तो खाइफुन डरने वाला, और डरने का असर किसी चीज पे नहीं पड़ा। जिस चीज से वो डरा उसको हम इसमें मफूल नहीं कह सकते, वो कुछ और बन जाएगा जुमले में, क्योंकि जब जुमलों की कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे ना तो उसको हम इस्मुल मफूल नहीं कह सकते, इसलिए ये खाली है जगह। हाइफुन डैश आप बना लें, मखूफ बन जाएगा, माना भी बना लेंगे, मखूफ के साथ कुछ लगा लेंगे। अकेले मखूफ से तो कुछ नहीं बनता कि जिससे डरा, लेकिन एक्चुअली दैट इज नॉट इस्मुल मफूल टेक्निकली, इसलिए उसको खाली छोड़ देते हैं, डैश और खौफ। खाफा ही की तरह से शाह भी है। देखें जा जो है वो दरबा के पैटर्न, जा यजीउ है, लेकिन शाह यशियु नहीं है, शाह यशाउ है। और यशाउ चूंकि कुरान में काफी इस्तेमाल हुआ है, इसलिए आप इसे कंफ्यूज नहीं कर सकते कि जा यजीउ है तो शाह यशियु हो जाए। जा तक तो ठीक है, जा और शाह का माजी का टेबल एक जैसा है। जेता है, यहाँ पे भी शेता है, शेतु शेतुम शेना, लेकिन यशाउ ये आप नहीं भूल सकते। यशाउ यशाउना, तशाउ अशाउ, तशाउना नशाउ, शाउ ला तश ला तशाउ, शाइन चाहने वाला। अब जिसको चाहा गया मशियून बनाया जा सकता है, बनता भी है मशियून, और मशियतुन चाहना, ये आपका मस्दर बनेगा। ठीक है जी, तो शाह है, शाह की तरह खाफा है, खाफा और शाह दोनों एक ही जैसे हैं। खाफा या खाफू, शाह या शाह, खफ शा, शाइन और खाइफ, उसका डिफरेंट है। मशीन बना दिया, यहाँ पर पीछे खाली था, यहाँ पे बन गया। तो ये सारी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं पिछले हफ्ते, पिछले हफ्तों में, पिछले 2 हफ्तों में हमने खासी प्रैक्टिस की है इनकी। तो इसको आप लोग फिर से खुद से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये नसरा पैटर्न पर आने वाले सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि नसरा पैटर्न पर आने वाले अफाल की तादाद भी कुरान में सबसे ज्यादा है, इसीलिए हमने भी सबसे ज्यादा उन्हीं को प्रैक्टिस किया है। अब हमजा वाले में एक ये अकला, अकला, अमरा और अखजा, 3 हमने किए, जिसमें फा कलमा जिनका हमजा है। अकला का मतलब है उसने खाया। अकला याकुलु कुल, वो क्या है? आला यकुलु कुल, यह है अकला याकुलु कुल। वो कुल कुल से फर्क पड़ रहा होता है, वरना बहुत डिफरेंट है। और इसका जो है आकिलुन खाने वाला, और जिसको खाया गया वो माकुलुन है। कासफे माकूल से याद रखेंगे, माकूल का मतलब है खाया।
कास्फ माकूल खाए हुए भूसे के माने, और अकल, और अखजा भी इसी में आ गया। सकना भी डिफरेंट वाला कौन सा है? ये नसरा के और पैटर्न है, नसरा, कफरा, शआरा, सदका, फसका और खतम। और ये दरबा के आगे रजा, दरमा, मलका, कदबा, कदरा और समया के ये हैं। ये तो हमने किसी वन में अलेमा और अमेला पढ़ा था। और हमिदा आ जाएगा, और खसीरा, शहिदा और अहिदा। कमजोर में वहाबा और वका साथ साथ थे। ये मैंने आपको जैसे बताया था कि दरबा पैटर्न पर आ रहे हैं ये वाओ वाले, ज्यादातर वाओ से शुरू होने वाले, एक दो को मतलब कुछ को छोड़ के ज्यादातर दरबा पैटर्न पर है। वहाबा और वदा देखें, दो हमने फतहा के किए, और दरबा के कितने सारे हैं? वादा, वजदा, वसला, वलदा, और भी हैं, लेकिन यहाँ पर इतने ही काफी हैं। इनके सबके एक जैसे हैं। जो इसमें एक डिफरेंस है वो है वका। ये डिफरेंट इसलिए भी हमें लगेगा, असल में क्या था ये वकाया, अगर इसको एक एक हरकत लगाए ना वकाया। और ये यकीयू, लेकिन बस इसके ऊपर यकी किया जाता है। जैसे हदा से यहदी था ना, यहदियू नहीं था, तो आखिर में या आ रही है तो इसके ऊपर पेश नहीं लगाई जाती। वका, यकी, और ये है की। इसका जो अमल है सबसे इंटरेस्टिंग है। इस टाइप पे आने वाले जिसमें ये दो दो कमजोर नजर आ रहे होते हैं ना, अक्सर इनके जो अमर है वो सिंगल लेटर के होते हैं, की। और इसकी मिसाल भी बड़ी क्लासिक है। वकीना, तीन टुकड़े, व प्लस की प्लस ना। की का मतलब है तू बचा, तो व और टी, तू बचा ना हमें, तो तीनों सिंगल सिंगल पे बन रहा है ये अमर। हाँ, और भी आप अगली क्लास में पढ़ेंगे जी तो ये आपको पता चलेगा। जी, जी ये की का तू बचा या खाली बचा? मतलब जब भी हम कोई अमर का सीगा इस्तेमाल करते हैं तो वो सामने वाले के लिए होता है। आप बचा लिख दें तो मतलब यही कि तू बचा। ईद, ईद को हम कहते हैं कि वादा करो, तुम वादा करो, सही। तुम पाओ, ठीक है। जी तो इसी तरह से तुम बचाओ, या सही। मतलब बचाओ, बचाना, तो जो भी अमर है वो अंता से कहा जा रहा होता है, तो इसीलिए इसका तर्जुमा ऐसे करते जी जज़ाकल्लाह। हैं। वकीना अज़ाबन नार का ट्रांसलेशन हम ऐसे ही करते हैं ना, उर्दू में आग से बचा। अच्छा जी, ये हो गए कमजोर वाले चल रहे थे हमारे। जी सर। ये जो दो कमजोर हरफ आए हैं जिस इस फेल में, ये सिर्फ वका ही हमने पढ़ा है ना अभी तक? जी जी, बस ये मतलब पूरे इस सिलेबस में हमने एक ही पढ़ा? अभी हमने इस एक। ठीक। और ये दीगर और काला, जाका, ताबा, काना, कामा, ये सारे एक जैसे हैं, एक ही पैटर्न के। ज्यादा, कादा और जा यहाँ आ गए। खाफा और शाह अलग से पैटर्न के, मतलब वो अब जो जो ग्रुप अपना बन रहा है कि उसके साथ आ रहे हैं। तो छह छह चाबियां तो आपको याद करना मस्ट है। फिर दा, तला और खला, ये भी हमने पहले कर दिया। इन सब के जो इस्मुल फाइल हैं सारे दाइन, तालिन, खालिन बनते हैं। और सिर्फ जो खालिन वाला है इसका इस्मुल मफूल नहीं है, और बाकी दोनों के हैं। दाइन बुलाने वाला, पुकारने वाला, मदबूबुन जिसको बुलाया गया, तालिन तिलावत करने वाला, और मतलूबुन जिसकी तिलावत। आपको मालूम होगा कि वही के लिए कहा जाता है ना, वही भी दो तरह की है, एक वही है मतलू और वही है गैर मतलू। तो वही है मतलू जो है इसको कहा जाता है कुरान, वो वही है जो तिलावत की जाती है। और तिलावत का एक और माना भी होता है कि उसने पैरवी की, तो पैरवी करना भी तिलावत का माना होता है। सिर्फ जो हम तिलावत करना कहते हैं वही तिलावत नहीं होती, पैरवी करना, फॉलो करना, ये भी इसका माना होता है कि तिलावत करके उसको फॉलो किया जाए। हदा पैटर्न के भी हमने देखे थे। जजा और जरा की बात हो गई थी। अता
ایک اور ہے جو حمزہ والا ہے، اور حمزہ والا بھی ہے اور کمزور بھی ہے، اس میں دونوں خوبیاں ہیں، حمزہ بھی ہے کمزور بھی ہے۔ اور ہاں یہی ہے اس میں حمزہ اور کمزور والا، باقی وہ جو ہے امرا اکلا اور اخذا وہ حمزہ والے ہیں مگر وہ کمزور۔ اس کا بھی جو اسم الفاعل ہے وہ ہدا کو یاد رکھیں گے کہ ہدا والا ہادن بنتا ہے، تو جتنے ہدا کے پیٹرن پر آ رہے ہیں سب ایسے ہی بنیں گے، ہادن، جازن، جارن، آتن، ماشن۔ مشا یمشی ساؤنڈ لائک ہدا یادی، بالکل ویسے ہی ہے، عطا یاتی بھی ایسے ہی، ٹھیک ہے۔ اور ان کے کیونکہ مصدر کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ مصدر کا کوئی نہ پیٹرن ہوتا ہے نہ کوئی گروپ ہوتا ہے، نہ ہم اسے ایک خاص اسٹرکچر میں رکھتے ہیں، ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ ہدا سے ہدایتن ہے، جزا سے جزاؤن ہو گیا، جرا سے جریان ہو گیا، عطا سے اتیان ہو گیا۔ یہ صرف درجہ پیٹرن پر نہیں، کسی بھی پیٹرن کا جو ہم پڑھ رہے ہیں، QC1 میں ہم نے پڑھے، QC2 میں ہم نے پڑھے، یہ سب کے سب ایسے تھے جس میں مصدر کا کوئی پیٹرن نہیں ہے۔ زنہ ردہ مدہ بھی ہم نے کر لیے تھے، اور یہ بھی ہم نے کر لیا تھا کہ جو دلہ ہے اس میں خرہ اور حقہ ہے، اور اس میں اسم المفعول تینوں میں نہیں ہے، یہاں پہ یہ چیز آسان ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو لاسٹ لیسن میں پڑھے تھے وہ سمیہ کے پیٹرن پر آنے والے کمزور تھے۔ ایک تو ہم نے سمیہ کے پیٹرن پر آنے والے کمزور پڑھا تھا خافا اور شاہ، اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے کہ وہ سمیہ پر ہے کہ نہیں ہے، لیکن ردیہ اور ردیہ پیٹرن جو ہے یہ فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ سمیہ پر ہے، اس کا مطلب ہے وہ راضی۔ اس کا بھی ظاہر ہے وہ جو بنے گا اسم الفاعل وہ اسی طرح بنے گا جیسے دائن تھا، جیسے ہادن تھا، اس میں بھی آخر میں کمزور لیٹر تھا نا، اس کا بھی آخر میں کمزور لیٹر ہے، اسی لیے یہ بھی رادن بنے۔ اور دوسرا جو آ رہے ہیں اس کے اوپر نسیہ، بقیہ اور میڈم خشیہ کا تھا ورک بک میں، خشیہ بھی، تو یہ سب اسی پیٹرن پر آئیں گے، رادن، خاشن اور ناسن، باقن۔ اور دوسری اس میں خاص بات کہتی وہ دعا اور ہدا میں بھی تھی، جیسے دعا ہے اور ہدا ہے، ان کے ماضی کا جو سنگولر ہے اس میں آ کی ساؤنڈ آ رہی ہے الف کی، تو جب پلورل کریں گے ہم اسے دعا سے دعو نہیں تھا، دعاو تھا، ہدا سے ہدو۔ یہاں پر جو الف کی ساؤنڈ آ رہی ہے وہ مضارع میں آ رہی ہے، رضیہ یرضا، یرضا ہے تو یرضونا، ترضا، ارضا، ترضونا، اب ترضونا نہیں ہے، یہاں پر یاد رکھیں چاہے فعل ماضی ہو چاہے فعل مضارع ہو، اگر اس کے سنگولر میں الف کی ساؤنڈ پہ اینڈ ہو رہا ہے وہ آ کی ساؤنڈ پہ اینڈ ہو رہا ہے، ایک تو زبر کی ساؤنڈ ہوتی ہے نا فعلا، وہ نہیں، الف کی ساؤنڈ، دعا، ہدا، جرا، مشا، جب ایسی ساؤنڈ ہوگی اس کا جب پلورل آئے گا، اگر ماضی میں ہے تو ماضی کے پلورل میں او کی ساؤنڈ آئے گی، مضارع میں ہے تو مضارع کی پلورل میں اونا کی ساؤنڈ آ جائے گی، اس میں نون بھی لگے گا نا، اس میں تو ماضی میں تو نون نہیں ہوتا، تو بس ایک یہ چیز یاد رکھنی، یردونا نہیں ہوگا، یردونا ہوگا۔ تو ردیہ کی طرح ہی خشیہ بھی ہے، بقیہ بھی ہے اور نسیہ بھی ہے اور لقیہ بھی ہے، ان سب کے اسم الفاعل آپ دیکھ لیجئے، رادن، ناسن، خاشن، لاقن، باقن، سب ہوگا ایسے۔ لاسٹ ہمارا جو لیسن تھا اس میں ہم نے جمع سالم اور ٹوٹی ہوئی جمع پڑھی تھی۔ سالم آپ کو پتا ہے وہ جمع ہے جس کے اندر واحد سالم کا سالم موجود ہوتا ہے، اور ٹوٹی ہوئی جمع وہ جمع ہے جس میں لیٹرز تو موجود ہوتے ہیں واحد کے، لیکن ان کی ترتیب بدلی ہوئی ہوتی ہے، اس ترتیب میں نہیں ہوتے جس ترتیب میں وہ واحد میں موجود ہوتے ہیں، اور اس کے ڈفرینٹ پیٹرن تھے وہ ہم نے سارے دیکھے تھے، ٹائپس نمبر دے دیے تھے اس کو، ٹائپ کے نمبر سے کوئی فرق نہیں پڑتا،
वो चूंकि टाइप 1 हमने उनको रखा जो तादाद में सबसे ज्यादा थे, फिर इसी तरह से इनको कर दिए। तो ये तो आपको डिश से याद करने पड़ते हैं, और बहुत सारे आपको ऑलरेडी आते भी होते हैं, तो उर्दू में भी हम इनका यही पैटर्न इस्तेमाल करते हैं। फेले मजहूल आखिर में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज आप कहें इसमें ये है कि इसमें कुछ चेंज आ जाती है, और इसमें काम करने वाला मेंशन नहीं किया जाता। ऐसे फेल को हम कहते हैं फेले मजहूल या पैसिव वर्ब। नॉर्मल फेल क्या होता है? उसने मदद की। तो यहाँ पर उसने मदद की का मतलब है कि वो उसका जिक्र किया जा रहा है, और इसका पैसिव क्या बनेगा? उसकी मदद की गई। अब जिसकी मदद की गई वो तो बताया गया कि किसी की मदद की गई, लेकिन वो मदद किसने की है, वो मदद वाला काम किसने किया है, वो यहाँ पर जिक्र नहीं किया। इसको आप एक मिसाल से समझ सकते हैं कि अगर जैसे कहा जाए कि फतहल बाबा, जैसे बीच में डालना चाहिए कि किसने खोला, ज्यादा जुमला बेहतर समझ आएगा। चलिए, अब जैसे कहा जाए कि फतह ज़ैदुन अल बाबा, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जैद ने दरवाजा खोला। अगर कहा जाए दरवाजा खोला गया, तो वो जगह फुतेहल बाब, इसका मतलब है दरवाजा खोला गया। दरवाजा खुल तो गया है, काम तो हो गया, लेकिन काम करने वाला, दरवाजा खोलने वाला यहाँ जुमले में मेंशन नहीं है, मौजूद तो है। इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये फेले मजहूल है या ये पैसिव वर्ब है, जिसमें काम करने वाले को जिक्र नहीं किया जाता। और इसके खास वजन होते हैं, खास पैटर्न होते हैं। जैसे नसरा है, वो मदद करता है, उसकी मदद की जाती है के लिए वर्ड होता है नुसिरा। और नुसिरा के लिए इशारा भी हमारा बदल जाएगा। उसने मदद की तो हम ऐसे कहते हैं इशारे में, और जब उसकी मदद की गई तो हाथ को ऐसे करते हैं। इसी इशारे से चलते हैं नुसेरा, नुसेरू, नुसेरता, नुसेरतू, नुसेरतुम और नुसेरना। हाथ ऐसे उठेगा थोड़ा सा टेढ़ा। तो पैटर्न क्या बनेगा इसका? ये पहले पर आपको पेश लगाना है, सेकंड पर जेर होगी, और थर्ड को हम नहीं चेंज करेंगे, वो वही रहेगा, यानी जबर ही रहेगी। नसरा था ना, आखिर को नहीं चेंज करेंगे, आखिर दोनों में नहीं चेंज होगा, वही रहेगा। हम तब्दीलियां उससे पीछे करेंगे। तो अगर हम इसे फाइल नाम पे देखें तो ये वजन बन जाएगा फुइला, फुइला। ये पैटर्न है। नसरा से नुसिरा, फतहा से फतहा से क्या होगा? फुतिहा, फतेहा, अबदा से, ओबिदा, शकारा से, शकीरा, रुकिएगा। शुकिरा, शुकीरा, सॉरी ठीक जी। है ना। तो बस ये ऐसे बनेगा। फेल मुजारे में क्या तब्दीली लाएंगे हम, कि जो पहली हरकत हमने शुरू में सब में हमेशा देखा कि फेल मुजारे में जो मुजारे की निशानी या अलामत है उस पर जबर रही। नसरा यंसुरु, फतहा यफ्तहु, काला यकूलु। तो इस जबर को हम चेंज करेंगे पेश से। मजहूल में चाहे फेल मुजारे हो चाहे फेल माजी हो, दोनों पेश से शुरू हो, ये याद रखें। और जब दूसरे होते हैं, जिसे मजहूल का ऑपोजिट है मालूम या मारूफ, जो नॉर्मल फेल मुजारे जिसे हम कहते हैं, उसमें क्या है कि वो जबर हो, उसमें माजी में भी जबर है और मुजारे में भी जबर है। नसरा यंसुरु, फतहा यफ्तहु, काला यकूलु, समिया यस्मऊ। तो मुजारे में भी जबर थी, माजी में भी जबर। फेले मजहूल में मुजारे भी पेश से शुरू होगा और माजी भी पेश से।
एंड वाली हरकत नहीं बदलेगी, वही रहेगी जो ओरिजिनल थी, माजी में भी और मुजारे में। हरकत बदल रही है बीच में, माजी के दरमियान में जेर आ जाएगी, मुजारे में सेकेंड लास्ट जो है वो अब जबर। हमने पहले पढ़ा था कि फतहा ग्रुप का सेकेंड लास्ट यानी कि एंड कलमा जो है वो जबर होगा। अब फेल मुजारे जब मजबूर का होगा वो चारों ग्रुप्स में कोई सा भी ग्रुप हो, सबका सब एंड कलमा जबर के साथ आएगा, चारों ग्रुप, चाहे वो फतहा हो, चाहे नसरा हो, चाहे दरबा हो, सारे चारों में एक ही होगा। और सबके माजी एक जैसे होंगे, चारों ग्रुप के मुजारे एक जैसे। जरूर लेटर की तब्दीली जाहिर है वो आपको करना पड़ेगी, लेकिन पैटर्न नहीं बदलेगा। युबसरू है, युफ्तहू भी होगा, युदरबू भी होगा, युस्मऊ भी होगा, वो नहीं बदलेगा। तो इस लिहाज से मजहूर बहुत आसान है कि आपको सिर्फ एक ही पैटर्न याद करना है और सारे के सारे चारों इसी पे आते हैं, और सिर्फ माजी और मुजारे याद करना है, ना इसमें अमर है, ना इसमें इस्मुल फाइल वगैरह कुछ। ठीक है, तो मजहूर में बस ये कायदा चलेगा कि आपको एक दफा इसको याद कर लेना है। एक एक टेबल आप याद कर लें, कोई सा भी एक टेबल आप याद कर लें तो वो सारे टेबल एक ही जैसे बनेंगे, कोई फर्क ही नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ मिसालें दी। सआला है तो उससे सुएला, रज़ाकू से रुज़ेकू, दरबत से दुरेबत। ठीक है ना, दरबा से दुरेबा बनेगा, और दरबा के आगे आपने साकिन ता लगाई तो दुरेबा के आगे साकिन ता लगा दीजिए। जो थोड़ा सा इसमें डिफरेंट चेंज नजर आता है वो काला वाला नजर आता है, काला टाइप। ठीक है, तो काला है तो पीला हो जाएगा। और इसी का मुजारे में भी थोड़ा बदली आपको नजर आएगा कि काला से सॉरी यकूलू से युकालू हो जाता है, या खुजू है तो यू खजू हो जाएगा, क्योंकि हमने पेश लगाना है ना इसको, और सेकंड लास्ट पर जबर लगेगी। यस्कू से युस्करू, तसलू से तुसलू, तसलूना से तुसलूना। जहाँ पे अब जैसे तसलूना है इसका मतलब है तुम सब पूछते हो या पूछोगे, और तुसलूना का क्या मतलब होगा? तुम सब ने पूछा। तसलूना है तुम सब पूछते हो, तुम या सब पूछे पूछोगे। जाते हो। तुम सब पूछे जाते हो, या तुम सब से पूछा जाएगा, या तुम सब से पूछा जाता है। ठीक है, तरजऊना तुम सब लौटते हो, तुम सब लौटोगे। तुरजऊना क्या हो जाएगा? लौटाए जाओगे, तुम सब तुम सब लौटाए लौटाए जाओगे। जाओगे। बिल्कुल, तो फर्क नजर आ रहा है ना आपको? जी। तामुरूना तुम सब हुक्म देते हो, और तुमरूना तुम सब हुक्म दिए तुम जाओगे। सब दी। हुक्म दिए जाते हो। हाँ, तुम सबको हुक्म दिया जाता है या दिया जाएगा, तो इसको ऐसे चेंज करते हैं। ठीक है ना, तो इसके साथ ही हमारा आज का रिवीजन वाला जो सेशन था ये भी अपने अख्ताम पर पहुंचा। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला आप लोगों का क्विज है, आप सबको लिए लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस फॉर योर क्विज। बिल्कुल बहुत आसान होगा, परेशान नहीं हो। बस फर्क होमवर्क और उसमें यही है कि होमवर्क दो दो लेसन का होता है, ये सारे लेसन का होगा, और आपको टाइम भी ज़्यादा मिलेगा, और आप ध्यान से अपना क्विज कीजिए। इस दिलचस्प और बाबरकत सफर को मत रोकिए। अल्लाह ताला क्विज होगा, उसके बाद फिर जल्दी हम रिजल्ट करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास भी शुरू करेंगे। उसका भी स्केड्यूल भी आपसे शेयर करेंगे। वर्कबुक आई गेस 25th इज द लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग योर वर्कबुक्स, तो प्लीज कोशिश करेंगे वक्त पर वो भी जमा करा दें, और अपने होमवर्क जो है वो फिर चेक करें अपनों को, और अगर कोई कम है तो वो भी साथ साथ करवा दें, क्योंकि फिर जो रिजल्ट बनाने वाले ना उनको भी पकड़ना मुश्किल होता है कि बनाएं और करें। ठीक है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने, समझने, और करने, अमल करने और फैलाने, याद करने की तौफीक दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका
नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नेक्स्ट वीक ज़रा आपको मालूम है क्लास नहीं है, क्विज होगा, उसके लिए और तो आपको व्हाट्सएप पर ही शेयर किया जाएगा, क्लास नहीं है। तो हफ्ता है आपके पास मजीद तैयारी के लिए, कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला हो तो ग्रुप में पूछिए। इंडिविजुअली पूछने में क्या मसला होता है कि बाद दफ़ा मुझसे मैं नहीं देख पाती हूँ और क्वेश्चन का आंसर करने में मुझे देर भी हो जाती है। अगर आप ग्रुप में पूछते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, तो ग्रुप में पूछने का ये फायदा होता है कि इतने सारे लोग हैं, कोई भी आपको आंसर कर देगा। और अगर आंसर मतलब आंसर में कोई मसला हुआ तो मैंने देखा, अगर वो ठीक ना हुआ तो मैं उसे करेक्ट कर, अदरवाइज इस तरह से क्वेश्चन पूछने से जो आपको जवाब देगा उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और बाकी लोगों का भी भला हो जाएगा। जी सर्वता से। ये जो एक था फेल सुफहाओ, तो इसका जो माजी था वो सफेहा था, तो इसका मजदर क्या बनेगा अगर हम बनाना चाहें तो सफीहुन बनेगा। सफीहुन जो है ना वो तो उसके लिए इसमें फाइल पर, अच्छा, जिसकी जमा है सुफा, फिर इसका मजदर क्या होगा? सफुन। अच्छा, इसका मजदर सफहुन होगा, ठीक। मतलब और कुछ और भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, एक ये भी होगा। ये जो वर्कबुक के पीछे वो दिया हुआ था ना एक फाइनल क्विज, उसमें था ये सफेहा का, तो इसका मुजारे तो बन गया ना यस्फाहू, और अमर बन जाएगा इसका इसफा, और फाइल बन जाएगा सफीहुन, इसमें फाइल, इसमें फाइल हाँ बन जाएगा सफीहुन, और इसमें मफूल मसफूहुन। नहीं होगा, क्योंकि सफीहा का मतलब है कि वो नादान हुआ, वो नासमझ हुआ, वो ठीक है। तो बेवकूफ, जो जो हाँ बेवकूफ हुआ, बेवकूफ। बेवकूफ जरा थोड़ा कुछ ज्यादा ही लगता है ना। तो उसमें भी नहीं कि वो हुआ है, तो जो आमतौर पर हुआ के आते हैं ना, फिर उसमें हुआ का माने होता है वो बेवकूफ हुआ, और होने का माना जैसे वो गिरा। इस इन टाइप के जो फेल होते हैं उनमें अक्सर इसमें मफूल नहीं है, अच्छा डैश आ जाएगा इस जगह, डैश है। ठीक है। फिर मजदर मजदर सफून हो जाएगा, तो इस मजदर का क्या मतलब होगा? मतलब नादानी, बेवकूफी, ना समझी। ठीक, थैंक ये असल में बुक में भी नहीं था हेलो और अस्सलाम वालेकुम मैम, मुझे ये पूछना था आपसे